آج ہم تاریخ کی ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جو انسانی تہذیب کے سنہرے دور کی عکاسی کرتی ہے، ول ڈیورنٹ کی دی رینیسنس۔ لیکن اس سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید، ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دیں۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، تو میم آج کا یہ گہرا تجزیہ ول ڈیورنٹ کی اس شاندار کتاب پر مبنی ہے جو 1304 سے لے کر 1576 تک کے اٹلی کی کہانی سناتی ہے۔ بالکل، اور میم یہ دور بنیادی طور پر پیٹراک کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور مشہور مصور ٹنزیٹین کی وفات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض مصوری یا مجسمہ سازی کی تاریخ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے اکثر لوگ رینیسانس سن کر صرف آرٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ کتاب دراصل اس دور کی سیاست، بدلتی ہوئی معیشت اور سب سے بڑھ کر انسانی سوچ کے ارتقاء کا ایک مکمل نچوڑ ہے۔ یعنی اس علمی سفر کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس عمل کو سمجھیں کہ انسان آخر قرون وسطیٰ، جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، اس کے طویل اور تاریک جمود سے باہر کیسے نکلا۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں تھا جو بس راتوں رات ہو گیا ہو۔ اس کے پیچھے صدیوں پر محیط ایک لمبی کشمکش تھی، بلیک ڈیتھ جیسی خوفناک وبائیں تھیں، اور چرچ کے اندر پیدا ہونے والے سنگین سیاسی بحران تھے۔ اور میرا خیال ہے خاص طور پر پیٹرارک کی سوچ، بوکاچیو کا ادب اور ایونیو میں پاپایت کی وہ مشہور جلا وطنی۔ ہاں، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جنہوں نے مل کر ایک نئے اور روشن دور یعنی نشاط و ثانیہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم اس نئے دور کی بات کر رہے ہیں تو پیٹرارک کا ذکر ظاہر ہے سب سے پہلے آتا ہے۔ اسے تاریخ میں فادر آف دی رینیساں بھی کہا جاتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ 1302 میں فلورنس کی سیاست ایک ہولناک انتشار کا شکار تھی۔ بالکل، وہاں سیاہ اور سفید یعنی بلیک اور وائٹ دھڑوں کے درمیان ایک انتہائی خونی جنگ جاری تھی۔ ہاں، اور اسی سیاسی افراتفری میں پیٹرارک کے والد کو فلورنس سے نکال دیا گیا تھا، اور پھر 1304 میں آریزو کے مقام پر جلاوطی کے دوران پیٹرارک پیدا ہوا۔ ذرا اس سیاسی دشمنی کے بارے میں بتائیں، اور یہ کہ اس دربدر کی زندگی نے پیٹرارک کی سوچ کو کیسے تشکیل دیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیاہ اور سفید دھڑے محض کوئی عام سیاسی پارٹیاں نہیں تھیں، یہ خونی دشمنیاں تھیں۔ فلورنس اس وقت ایک ابھرتی ہوئی معیشت تھا، اور یہ دھڑے شہر کے کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یعنی پڑوسی پڑوسی کو قتل کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہی سلوک اس دور کے عظیم شاعر ڈانٹے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پیٹرارک کے والد کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ یا تو وہ بھاری جرمانہ ادا کریں، اپنا ہاتھ کٹوائیں، یا پھر شہر چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے جلاوطنی کو چنا۔ ہاں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیٹرارک نے شعور کی آنکھ ہی ایک ایسے ماحول میں کھولی جہاں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کسی ایک شہر کا وفادار بننے کے بجائے پورے یورپ کا شہری بن گیا۔ اچھا، اسی لیے اسے پہلا جدید انسان یا فرسٹ ماڈرن مین کہا جاتا ہے۔ صحیح، مڈل ایجز میں انسانی سوچ کا محور صرف اور صرف موت کے بعد کی زندگی اور مافوق الفطرت دنیا تھی، لیکن پیٹرارک نے کہا کہ نہیں، یہ مادی دنیا، یہ فطرت اور انسان کے اپنے جذبات بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی نظریاتی شفٹ تھی۔ ہم گویا اس نے انسان کی نظر کو آسمان سے، زمین کی طرف لا کھڑا کیا، قطعی طور پر۔ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے پرانی خانقاہوں کی خاک چھان کر قدیم لاطینی زبان اور خاص طور پر سسرو کے وہ مسودات ڈھونڈ نکالے جو صدیوں سے اندھیرے میں دبے ہوئے تھے۔ یہ اس کی بہت بڑی علمی کنٹریبیوشن تھی۔ وہ ماضی کے ان عظیم فلسفیوں کو دوبارہ زندہ کر رہا تھا۔ اور اس بے پناہ محنت کا ایک بہت شاندار اعتراف 1341 میں روم کے کیپٹل میں کیا گیا، جب اسے شاعروں کے تاج یعنی لورل کراؤن سے نوازا گیا۔ یہ کتنا حیرت انگیز منظر رہا ہوگا کہ صدیوں بعد کسی انسان کو صرف اس کی علمی اور ادبی خدمات پر یوں سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہو۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ پورے یورپ کے پڑھے لکھے طبقے کے لیے یہ ایک پیغام تھا
کہ اب علم اور ادب کی قدر دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اسی دوران اس کی ایک کتاب ڈی کانٹیمپٹ ٹو منڈی بہت مشہور ہوئی۔ اس کا نام تو لاطینی میں ہے۔ اس کتاب کے اندر اصل میں تھا کیا؟ اس کتاب کا نام سن کر لگتا ہے جیسے یہ دنیا سے بیزاری پر لکھی گئی کوئی روایتی مذہبی کتاب ہوگی، لیکن اصل کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کتاب میں پیٹرارک نے ایک خیالی مکالمہ ترتیب دیا ہے جو اس کے اور مشہور مذہبی پیشوا سینٹ آگسٹین کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک خیالی مکالمہ، یعنی وہ خود ہی سینٹ آگسٹین کے سوالات اور جوابات لکھ رہا تھا؟ بالکل، آگسٹین اسے نصیحت کرتا ہے کہ دنیاوی خواہشات چھوڑ دو، صرف آخرت کی فکر کرو اور شہرت کے پیچھے مت بھاگو۔ لیکن پیٹرارک، جو کہ خود ایک انتہائی مذہبی انسان تھا، اس مکالمے میں آگسٹین سے باقاعدہ بحث کرتا ہے۔ وہ اپنے دنیاوی کاموں کا دفاع کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے دنیا کی خوبصورتی سے پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شاعری زندہ رہے اور مجھے شہرت ملے۔ یہ کتاب دراصل اس کشمکش کی عکاسی ہے جو اس وقت پورے یورپ کے ذہنوں میں چل رہی تھی۔ ایک طرف پرانی مذہبی سوچ تھی اور دوسری طرف دنیا کو ایک نئے اور جدید زاویے سے جینے کی خواہش۔ اور پیٹرارک نے یہ ثابت کیا کہ روحانیت پر یقین رکھتے ہوئے بھی فن، ادب اور دنیاوی خوبصورتی سے محبت کی جا سکتی ہے۔ یہاں سے معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹرارک تو پھر بھی ایک سنجیدہ مفکر تھا، لیکن جب ہم اسی دور میں نیپلز کے شہر اور بوکاچیو کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف دنیا نظر آتی ہے۔ نیپلز کا ماحول فلورنس یا روم سے بالکل الگ تھا۔ ہاں، یہ بادشاہ رابرٹ دا وائز کا دور تھا، اور نیپلز کا دربار تو جیسے ایک نا ختم ہونے والے جشن کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہاں سخت مذہبی پابندیوں کے بجائے آزادانہ زندگی، رنگین تقریبات اور کھلے پن کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ بوکاچیو کی جوانی اسی چکا چوند اور بے فکر ماحول میں گزری۔ اور یہیں اس کی ملاقات فیامیٹا نامی خاتون سے ہوئی، جو اس کی دیوانگی اور ادبی سفر کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اس ماحول کا اثر بوکاچیو کی تحریروں پر صاف نظر آتا ہے۔ ظاہر ہے، پیٹرارک فلسفے اور ماضی کی بات کر رہا تھا، جبکہ بوکاچیو پوری طرح حال میں جی رہا تھا۔ بالکل، نیپلز کا دربار دراصل اس وقت کے اٹلی کا وہ چہرہ تھا جو مڈل ایجز کی گھٹن سے بغاوت کر رہا تھا۔ فیامیٹا کے عشق نے بوکاچیو سے ایسی رومانوی اور جذباتی تحریریں لکھوائیں جو اس سے پہلے مغربی ادب میں تقریباً ناپید تھیں۔ وہ انسانی جذبات، حسد، محبت اور دھوکے کو اس قدر حقیقی انداز میں پیش کرتا تھا کہ پڑھنے والے کو لگتا تھا جیسے یہ اس کی اپنی کہانی ہو۔ وہ عام انسان کی زبان بول رہا تھا، نہ کہ کسی اونچے فلسفی کی۔ اور پھر اچانک 1348 کا سال آ جاتا ہے، بلیک ڈیتھ، یعنی طاعون کی وہ خوفناک وبا جس نے پورے یورپ کو ایک طرح سے قبرستان میں بدل دیا تھا۔ میں نے ول ڈیورنج کی کتاب کے حوالوں میں پڑھا ہے کہ اس وبا نے شہروں کی نصف سے زیادہ آبادی کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ایک قیامت کا منظر تھا، سڑکوں پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں، خاندانی رشتے ٹوٹ گئے تھے، لوگ ایک دوسرے کو مرتا ہوا چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اتنی بے بسی اور اتنی بھیانک موت کے سائے میں بوکاچیو نے ایک ایسا کام کیا جس کی توقع کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ کتاب دی ڈیکیمیرون لکھی، جو کہ 100 کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں، اور اس کا پلاٹ کتنا انوکھا ہے کہ 10 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے دور ایک دیہی حویلی میں پناہ لیتے ہیں اور اپنا خوف دور کرنے کے لیے روزانہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں۔ اس خوفناک پس منظر کے باوجود دی ڈیکیمیرون کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ موت کا ماتم نہیں کرتی۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی موت کے درمیان کوئی کیسے اتنا پر امید ہو سکتا ہے۔ یہ کہانیاں مزاح، محبت، جرت اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کہانیوں میں آپ کو چالاک کسان ملیں گے، لالچی پادری ملیں گے اور محبت کرنے والے عام انسانوں کا ذکر ملے گا۔ یعنی بوکاچیو دراصل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی کا جشن منا رہا تھا۔ قطعی طور پر اس نے معاشرے کی منافقت کا کھل کر مذاق اڑایا، خاص طور پر مذہبی پیشواؤں کے دوہرے معیار کو بے نقاب کیا۔ یہ محض وقت گزاری کی کہانیاں نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ تھا۔ اس نے انسان کو ویسا ہی پیش کیا جیسا وہ ہے، نہ کہ ویسا جیسا اسے ہونا چاہیے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے کہ شدید مایوسی میں سے اتنا شاندار مزاح اور ادب نکلا۔ لیکن بوکاچیو کی زندگی میں ایک اور موڑ بھی آیا۔
وہ پیٹرارک سے ملاقات کا اثر تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ پیٹرارک کی نصیحت پر اس نے اپنی یہ رنگین طرز زندگی اور سنسنی خیز کہانیاں لکھنا چھوڑ دیں اور وہ قدیم علم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے لیون پلاٹس نامی ایک یونانی استاد کو اپنے پاس بلایا اور اس کی مدد سے ہومر کی عظیم کتابوں الیاڈ اور اوڈیسی کا لاطینی زبان میں ترجمہ کروایا۔ ذرا اس کارنامے کی اہمیت تو سمجھائیں کہ یہ اتنا بڑا علمی انقلاب کیوں تھا؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مغربی یورپ صدیوں سے یونانی زبان اور اس کے عظیم الشان کلاسیکی ادب سے کٹ چکا تھا۔ لوگ ہومر کا نام تو جانتے تھے، لیکن کسی نے اصل الیاڈ یا اوڈیسی نہیں پڑھی تھی۔ کیونکہ زبان کا مسئلہ تھا۔ بالکل۔ بوکاچیو نے لیون پلاٹس کو، جو کہ ایک بدخو لیکن بہت قابل یونانی اسکالر تھا، اپنے گھر میں رکھا، اس کے نخرے اٹھائے اور لفظ بے لفظ ہومر کا لاطینی میں ترجمہ کروایا۔ یہ تو واقعی ایک بڑا قدم تھا۔ اس ایک قدم نے مغربی یورپ کے پڑھے لکھے طبقے کے لیے قدیم یونان کے دروازے دوبارہ کھول دیے۔ مغربی افکار جو صدیوں سے ایک محدود دائرے میں گھوم رہے تھے، انہیں اچانک ایک نئی دنیا مل گئی، اور یوں بوکاچیو مغربی یورپ کا پہلا یونانی ہیومنسٹ بن گیا۔ ادب اور علم کی اس دنیا سے نکل کر اب ذرا تاریخ کے ایک بہت ہی حیران کن سیاسی اور مذہبی واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ 1309 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آپ ایونیو کی جلاوطنی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، پوپ کلیمنٹ پنجم نے پاپایت کا مرکز اچانک روم سے ہٹا کر فرانس کے قریبی شہر ایونیو میں منتقل کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس پورے دور کو بابلی قید یا بیبلونین کیپٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت عجیب اصطلاح ہے۔ اس واقعے کا بابل کی قید سے کیا تعلق ہے اور یہ سب کیوں ہوا؟ اگر ہم اس واقعے کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو بابلی قید کی اصطلاح بائبل کے اس واقعے سے لی گئی ہے جب یہودیوں کو بابل میں قید کر لیا گیا تھا۔ 1309 سے 1370 کے اس دور کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ پوپایت، جو ہمیشہ سے خود مختار سمجھی جاتی تھی، وہ مکمل طور پر فرانسیسی بادشاہوں کے زیر اثر آ گئی تھی۔ یہ صرف ایک شہر کی تبدیلی تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل شفٹ تھا۔ پوپ کا دربار روم کے مذہبی اور تاریخی سائے سے نکل کر ایونیو میں آ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چرچ کی پوری ساخت ایک روحانی مرکز سے بدل کر ایک بین الاقوامی سیاسی اور معاشی کارپوریشن میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں ہم ول ڈیورنٹ کی کتاب کے ان حقائق کو ہی بیان کر رہے ہیں، کسی قسم کی سیاسی یا مذہبی رائے زنی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس معاشی کارپوریشن کی بات کرتے ہیں، کتاب میں ٹیکسوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے۔ وہاں ٹائٹس اور اینوئٹس جیسے ٹیکسوں کا ذکر ہے۔ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ اینوئٹس اور ٹائٹس اصل میں تھے کیا، اور انہوں نے ایونیو کو کیسا شہر بنا دیا تھا؟ اس معاشی نظام کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹائٹس کا مطلب تھا ہر شخص کی آمدنی کا 10واں حصہ، جو مذہبی ٹیکس کے طور پر وصول کیا جاتا تھا، اور اینٹس کا تصور اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ کیسے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ جب بھی چرچ کا کوئی نیا بشپ یا پادری کسی عہدے پر مقرر ہوتا تھا تو اس کی پہلے سال کی پوری کمائی سیدھی پوپ کے خزانے میں ایونیو جاتی تھی۔ یعنی پہلے سال کا 100% ٹیکس؟ جی۔ اب ذرا تصور کریں کہ پورے یورپ میں ہزاروں بشپس اور پادری تھے، اور ان سب کی پہلی سالانہ آمدنی کا رخ ایک چھوٹے سے فرانسیسی شہر کی طرف ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ایونیو میں کلرکس، وکیلوں اور ٹیکس جمع کرنے والوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی گئی۔ یہ تاریخ کی سب سے مؤثر اور بڑی بیوروکریسیوں میں سے ایک تھی۔ اور اس دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پوپ جان 22ویں کا دور آیا، جو کہ ویسے تو ایک موچی کا بیٹا تھا لیکن اپنی قابلیت سے اس اعلیٰ ترین منصب پر پہنچا اور 18 سال تک سخت نظم و ضبط سے حکومت کی، تو خزانے میں بے پناہ دولت جمع ہو گئی۔ اس نے مالیاتی نظام کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ایونیو ایک معاشی طاقت بن گیا۔ اور پھر پوپ کلیمنٹ ششم کا وہ مشہور واقعہ آتا ہے جب اس نے ملکہ جوانا سے پورا کا پورا ایونیو شہری خرید لیا، اور وہ بھی صرف 80,000 فلورنس کے عوض۔
مطلب چرچ اتنی بڑی مالیاتی طاقت بن چکا تھا کہ وہ پورے کے پورے شہر نقد رقم دے کر خرید رہا تھا۔ ہاں، لیکن ول ڈیورنٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایونیو ایک طرف تو عظیم الشان بن رہا تھا، مگر دوسری طرف اخلاقی طور پر شدید تنزلی کا شکار تھا۔ تاریخ میں طاقت اور دولت کا تضاد ہمیشہ ساتھ چلتا ہے۔ ایونیو کی سڑکوں پر دولت بہہ رہی تھی، شاندار محلات بن رہے تھے، اعلیٰ ترین فنکار وہاں بلائے جا رہے تھے۔ لیکن اس بے پناہ دولت نے کرپشن اور شاہیانہ طرز زندگی کو بھی جنم دیا۔ چرچ کے اعلیٰ عہدیدار بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس اندھیرے میں پوپ انوسنٹ ششم جیسے لوگ بھی موجود تھے، جنہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اس شاہیانہ زندگی کو روکا۔ یعنی سب کچھ برا نہیں تھا۔ بالکل، انوسنٹ ششم نے کرپٹ عہدیداروں کو نکالا اور خود انتہائی سادہ اور درویشانہ زندگی گزاری۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چرچ کا اصل مقصد دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس سب کا ایک بہت بھیانک پہلو بھی تھا۔ جب یہ سب دولت اور طاقت ایونیو میں مرکوز ہو رہی تھی تو پیچھے روم کا کیا حال ہوا؟ روم جو کبھی دنیا کا سب سے عظیم شہر تھا، اس پاپائیت کی منتقلی کے بعد مکمل تباہ حالی کا شکار ہو گیا۔ وہ تو ایک خنڈر بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ روم کی شاندار قدیم عمارتیں ویران ہو گئی تھیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھیں اور کولوزیم جیسے عظیم الشان مقامات پر گائیں اور بکریاں چر رہی تھیں۔ ایونیو کی اس جلاوطنی اور اس شاہانہ طرز زندگی نے عام لوگوں کے ذہنوں میں چرچ کی اتھارٹی کے حوالے سے بہت سنگین سوالات پیدا کر دیے تھے۔ اور یہی وہ سوالات تھے جنہوں نے آنے والی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جب عام انسان نے دیکھا کہ روم تباہ ہو رہا ہے اور ایونیو میں دولت کے انبار لگے ہیں، تو چرچ کے وقار کو ایک ایسا شدید دھچکا لگا جس کی تلافی پھر کبھی نہ ہو سکی۔ لوگوں نے اس پورے نظام پر تنقید شروع کر دی۔ اور یاد رکھیں، یہی وہ شکوک و شبہات اور یہی وہ عدم اطمینان تھا جس نے آگے چل کر یورپ میں مذہبی اصلاحات، جسے ہم ریفارمیشن کہتے ہیں، کا بیج بویا۔ ایونیو کی یہ جلاوطنی دراصل پرانے یورپ کے خاتمے کا آغاز تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری تفصیلی بحث سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیٹرارک کی جلاوطنی نے اسے مادی دنیا کی خوبصورتی دیکھنے پر مجبور کیا، کس طرح بوکاچیو نے بلیک ڈیتھ کی ہولناک موت کے سائے میں دی ڈیکامرون جیسی زندگی سے بھرپور اور مزاحیہ کتاب لکھی، اور کس طرح ایونیو کے سیاسی بحران اور دولت کی ریل پیل نے یورپ کے پرانے مذہبی اور فکری ڈھانچوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سارے سفر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بدترین بحران، چاہے وہ طاعون ہو یا روم کا بدترین سیاسی زوال، اکثر انسان کے اندر سے بہترین فن، کمال کا ادب اور گہری سوچ کو جنم دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کے سیلاب یعنی انفارمیشن اوور لوڈ کا شکار ہے، ہمیں اسی تجسس اور اسی علم کی پیاس کی ضرورت ہے جو پیٹرارک اور بوکاچیو میں تھی۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو کیا نشاط الثانیہ نے واقعی انسانی ذہن کو مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا، یا یہ محض ایک تبادلہ تھا؟ تبادلہ کس طرح کا؟ میرا مطلب ہے، کیا انسان نے صرف اتنا کیا کہ اس نے مذہب اور قرون وسطی کی اندھی تقلید کو چھوڑ کر قدیم یونانی اور رومن فلسفے کی اندھی تقلید شروع کر دی؟ کیا انسانی ذہن واقعی آزاد ہوا تھا، یا ہم آج بھی کسی نہ کسی شکل میں بس نئے ناموں کے ساتھ ماضی کے نظریات اور پرانی سوچوں کے قیدی ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جو تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ آئندہ حصے میں ہم فلورنس کے جادوئی شہر اور میڈیچی خاندان کے عروج یعنی دی فلورنٹائن رینیسانس پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے پیٹرارک اور اس تحریک پر بات کی تھی جس نے رینیسانس یا نشاط الثانیہ کے بیج بوئے تھے۔ ہاں بالکل، پیٹرارک سے شروعات ہوئی تھی اور وہ ایک کافی اہم فاؤنڈیشن تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج اس گہرے تجزیے کا رخ ہم سیدھا اس تحریک کے دھڑکتے ہوئے دل کی جانب موڑ رہے ہیں، یعنی شہر فلورنس۔ ول ڈورانٹ کی جو مشہور کتاب ہے دی رینیساں، ہم اس کے کچھ اہم بابوں کو کھولیں گے اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف فنون لطیفہ کی تعریف کرنا نہیں ہے۔ اصل میں لوگ اکثر صرف آرٹ تک محدود رہ جاتے ہیں جب فلورنس کی بات آتی ہے۔ ہاں، یہی تو ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ فلورنس کی اس بے پناہ دولت کا مادی راز کیا
تھا جس نے سب کو ممکن بنایا. مطلب میڈیچی خاندان نے سیاست کو کیسے بدلا، لورینزو دا میگنیفیسنٹ کا جو سنہرا دور تھا وہ اپنی تہذیبی بلندیوں پر کیسے پہنچا، اور پھر اچانک ایک بنیاد پرست راہب آتا ہے ساونارولا، اور اس کے ہاتھوں اس سب کا عروج اور زوال کیسے ہوتا ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سچ میں تاریخ کے دھارے کو بدل دیتی ہے. دیکھیں، اگر اس کہانی کی بنیاد پر غور کیا جائے نا، تو ایک بڑی اہم حقیقت سامنے آتی ہے. تاریخ میں جو عظیم تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ صرف خیالات سے نہیں آتی. ان کے پیچھے ہمیشہ ٹھوس معاشی اسباب ہوتے ہیں. دولت اور اکانومی، بالکل. ہاں، جب فلورنس کا ذکر آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں عظیم فنکار اور ان کے شاہکار ابھرتے ہیں. لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو اس عظمت کے پیچھے ایک انتہائی مضبوط معیشت اور بے پناہ دولت کا ہاتھ تھا. آپ یہ سوچیں کہ 13ویں صدی میں فلورنس کی کپڑے کی صنعت اس قدر وسیع تھی کہ وہاں 30,000 مزدور اور تقریباً 200 فیکٹریاں صرف اس ایک شعبے میں کام کر رہی تھی. 30,000 مزدور اس زمانے میں، یہ کافی حیران کن ہے. بالکل، یہ اس دور کے یورپ کے حساب سے ایک انتہائی وسیع پیمانے کی صنعت تھی، اور اسی چیز نے شہر کو ایک عالمی مرکز میں تبدیل کر دیا تھا. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ مادی ترقی صرف کپڑے تک محدود نہیں تھی. انہوں نے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو ایک ایسی جدید شکل دی جس کی مثال اس وقت کے یورپ میں مل ہی نہیں سکتی. ہاں، وہ بینکنگ کا نظام تو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا. صحیح کہا. اس دور میں فلورنس کے اندر 80 بینکنگ ہاؤسز تھے، جن میں برڈی، پروزی، سٹروزی اور بالآخر میڈیچی جیسے بڑے نام شامل تھے. ان کا اپنا سکہ ہوتا تھا جسے فلورن کہا جاتا تھا، اور یہ فلورن پورے یورپ کی تجارت کا مرکزی حصہ بن چکا تھا. مطلب انہوں نے لیٹرز آف کریڈٹ اور چیکس کا نظام متعارف کرایا. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ طاقت کا پورا توازن ہی بدل گیا. ہاں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب طاقت اور دولت ان زمینداروں یا بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں رہی جن کے پاس زمینیں تھیں، بلکہ ان تاجروں کے پاس آ گئیں جو بغیر سونا اٹھائے صرف کاغذ کے ٹکڑوں پر پورے یورپ کی معیشت کو کنٹرول کر سکتے تھے. اگر ہم آج کے دور سے اسے جوڑیں تو یہ بالکل کسی جدید مالیاتی ہب یا سلیکن ویلی جیسے ماحول کی شروعات تھی. سلیکن ویلی والی مثال آپ نے بہت خوب دی، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے. ایسی معاشی ترقی ہمیشہ اپنے ساتھ معاشرتی اور طبقاتی کشمکش لے کر آتی ہے. دولت نے فلورنس کے معاشرے کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. وہ امیر اور غریب کا فرق جو ہمیشہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن وہاں یہ فرق بہت نمایاں تھا. ایک طرف امیر طبقہ تھا جسے پوپولو گراسو یعنی کھاتے پیتے یا موٹے لوگ کہا جاتا تھا. ان کے پاس کاروبار اور سیاست کا پورا کنٹرول تھا. اور دوسری طرف غریب طبقہ تھا جسے پوپولو منوٹو یا چھوٹے لوگ کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو ان کپڑے کی فیکٹریوں میں خون پسینہ ایک کرتے تھے. اور اسی ماحول میں میڈیچی خاندان نے اپنی جگہ بنائی ہے نا؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے. اس طبقاتی تصادم کے ماحول میں میڈیچی خاندان نے بڑی مہارت سے اپنا مقام بنایا. جب 1428 میں کوزیمو ڈے میڈیچی نے اپنے والد کی وراثت سنبھالی تو وہ شہر کا سب سے امیر آدمی بن چکا تھا. لیکن اس کی یہ مسلسل بڑھتی ہوئی طاقت دوسرے امیر خاندانوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. خصوصاً البیزی خاندان کے لیے یہ سخت پریشانی کا باعث تھی. تو انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی ہوگی ضرور؟ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ 1433 میں البیزی خاندان نے ایک سیاسی سازش کے تحت کوزیمو کو شہر سے جلاوطن کر دیا. انہیں لگا کہ انہوں نے مسئلہ حل کر لیا ہے. لیکن یہ جلاوطنی ایک انتہائی مختصر وقفہ ثابت ہوئی، کیونکہ صرف 1 سال بعد 1434 میں کوزیمو فاتحانہ انداز میں واپس آیا. اور یہاں میں کہوں گی کہ اس کی سیاسی ذہانت کی داد دینی پڑتی ہے. ہاں، اس نے واپس آ کر کوئی عام بادشاہوں والی غلطی نہیں کی. بالکل نہیں. اس نے واپس آ کر کوئی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی جمہوری طرز حکومت کو بظاہر ختم کیا. اس نے کسی بڑے عہدے پر خود قبضہ بھی نہیں کیا، لیکن پسے پردہ پوری حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی. یہ ایک بہت بڑی سیاسی گیم تھی،
اس نے اپنے حمایتیوں کو اہم عہدوں پر بٹھایا اور جو لوگ اس کے مخالف تھے انہیں قتل کرنے کے بجائے اس نے ان پر اس قدر بھاری ٹیکس لگائے کہ وہ معاشی طور پر بالکل تباہ ہو گئے۔ ایک طرح سے اس نے دولت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تاکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے۔ یہ بہت ماڈرن سیاست لگتی ہے۔ اصل میں تھی، لیکن اس کی اس حکمت عملی کا ایک اور بہت دیر پا حصہ تھا، اور وہ تھی اس کی سخاوت اور فنون لطیفہ کی سرپرستی۔ کوزیمو نے عوامی فلاح اور فنون پر 4 لاکھ فلورنس خرچ کیے۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک بے مثال رقم تھی۔ اور اسی رقم نے ہیومنزم یعنی انسانیت پسندی کی تحریک کی بھرپور سرپرستی کی۔ اس نے قدیم یونانی اور لاطینی کتابیں جمع کیں جو پتہ نہیں صدیوں سے یورپ کے مختلف گرجا گھروں میں دھول چاٹ رہی تھیں۔ صحیح، اور اس نے نکولو دے نکولی جیسے مفکرین کی مالی مدد کی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کتاب میں کہ جب نکولو کا انتقال ہوا اور اس پر بہت سا قرض تھا تو کوسیمو نے وہ قرض چکایا اور اس کی جمع کردہ عظیم کتابوں کو عوام کے لیے وقف کر دیا، جو کہ یورپ کی پہلی عوامی لائبریری بنی۔ اس مالی سرپرستی نے فلورنس کو صرف ایک تجارتی مرکز سے نکال کر ایک عظیم علمی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اور اگر ہم فن تعمیر یعنی آرکیٹیکچر کی طرف آئیں تو فلورنس کی پہچان آج بھی سینٹا ماریا ڈیل فیورے کا عظیم الشان گنبد ہے، جو اسی دور اور اسی سرمایے کی پیداوار ہے۔ اس گنبد کی تعمیر برونیلیشی نے کی تھی۔ ویسے اس گنبد کی تعمیر کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گی۔ ہاں، وہ انڈے والا واقعہ نا، وہ ضرور شیئر کریں۔ جی بالکل۔ جب اس گنبد کا ڈیزائن بنانے کے لیے مختلف فنکاروں کو بلایا گیا اور ان سے تجاویز مانگی گئیں تو برونیلیشی نے اپنا ڈیزائن دکھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے الٹا باقی فنکاروں کو چیلنج کیا کہ وہ ایک انڈے کو میز پر سیدھا کھڑا کر کے دکھائیں۔ سب نے کوشش کی پر ناکام ہو گئے، کیونکہ انڈا سیدھا کھڑا ہو ہی نہیں سکتا بظاہر۔ صحیح۔ تب برونیلیسکی نے انڈے کے نچلے حصے کو میز پر ہلکے سے پٹکا، جس سے وہ تھوڑا ٹوٹ کر چپٹا ہو گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جب دوسروں نے اعتراض کیا کہ یہ تو وہ بھی کر سکتے تھے تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرا گنبد دیکھنے کے بعد بھی تم لوگ یہی کہو گے کہ یہ تو ہم بھی بنا سکتے تھے۔ یہ بہت کمال کا قصہ ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ اس دور کے فنکاروں کے اعتماد، خود اعتمادی اور نئے راستے تلاش کرنے کی ذہنیت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ برونیلیسکی نے 14 سال کی مسلسل محنت کے بعد اس گنبد کو مکمل کیا تھا۔ اس میں ایسے انجینئرنگ کے طریقے استعمال ہوئے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچے تھے۔ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ کوزیمو نے اپنے لیے جو محل بنوایا، جسے پلاززو میڈیچی کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر میکلازو نے کی۔ یہ محل باہر سے ایک مضبوط قلعے جیسا تھا، جو اس بات کو واضح کرتا تھا کہ سیاسی حالات ابھی بھی غیر یقینی ہیں اور خطرہ موجود ہے، لیکن اندر سے یہ محل فنون لطیفہ کا ایک خوبصورت اور پرتشیش نمونہ تھا۔ اور یہی وہ ٹھوس بنیاد تھی جس پر آگے چل کر کوزیمو کے پوتے یعنی لورینزو دی میگنیفیسنٹ نے فلورنس کا سب سے سنہرا دور قائم کیا۔ تاریخ کا پہیہ آگے بڑھتا ہے یہاں سے۔ 1464 میں کوزیمو کی وفات کے بعد اس کے بیٹے پیرو نے حکومت سنبھالی، جسے ایل گوٹوسو یعنی گتھیا کا مریض کہا جاتا تھا۔ لیکن پیرو کا دور انتہائی مختصر رہا۔ 1469 میں اس کی وفات کے بعد حکومت کی دور اس کے 20 سالہ بیٹے لورینزو کے ہاتھ آئی۔ لورینزو کا مزاج اپنے باپ دادا سے بالکل مختلف تھا۔ وہ صرف ایک چالاک سیاستدان نہیں تھا، بلکہ وہ خود ایک شاعر، فنکار اور مفکر تھا۔ مگر لورینزو کے دور کی شروعات بالکل شانت نہیں تھی۔ یہ انتہائی خوفناک اور ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ 1478 کی پادزی سازش تاریخ کے پرتشدد واقعات میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ پادزی سازش کی تفصیلات واقعی حیران کن ہے۔ پادزی خاندان، جو کہ میڈیچی خاندان کا سب سے بڑا معاشی رقیب تھا، اس نے میڈیچی کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے لورینزو اور اس کے بھائی جولیانو کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس سازش میں پیزا کے آرچ بشپ سالویاتی اور سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پوپ سکسٹس چہارم بھی شامل تھے۔ حالانکہ تاریخی حوالے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پوپ کا بنیادی مقصد صرف سیاسی خاتمہ اور طاقت کا حصول تھا، قتل نہیں، لیکن زمینی حقائق میں سازش کرنے والوں نے اسے ایک سنگین اور خونی حد تک پہنچا دیا۔ اور جس دن کا انہوں نے انتخاب کیا
وہ بھی دیکھیں، حملے کے لیے ایسٹر سنڈے کا دن مخصص کیا گیا اور جگہ تھی فلورنس کا عظیم کیتھیڈرل۔ اگر اس منظر پر غور کیا جائے تو اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ عبادت گاہ کے اندر لوگ مراقبے میں تھے، ٹھیک اس لمحے جب پادری نے مقدس روٹی ہوا میں بلند کی، جو کہ عیسائی عقائد کے مطابق ایک انتہائی مقدس ترین لمحہ ہوتا ہے جہاں سب کے سر جھکے ہوتے ہیں۔ صحیح، اور خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ ٹھیک اس وقت حملہ آوروں نے اپنے خنجر نکال لیے۔ یہ صرف ایک سیاسی قتل نہیں تھا، یہ اس دور کے عوام کی نظر میں عظیم ترین توہین اور گناہ تھا۔ جولیانو پر اتنے وار کیے گئے کہ وہ وہیں خون میں لت پت ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ لیکن لورنزو بچ نکلتا ہے۔ ہاں، لورینزو گردن پر سخت زخم آنے کے باوجود اپنی جان بچا کر گرجے کے ایک چھوٹے کمرے میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ جب باہر عوام کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو ان کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ انہوں نے پادزی خاندان اور ان کے حمایتیوں کو چن چن کر مارا، یہاں تک کہ آرچ بشپ سالویاتی کو بھی محل کی کھڑکی سے پھانسی دے دی گئی۔ یہ سچ میں خونی دن تھا، لیکن اس خونی واقعے نے ظاہر ناکام ہونے کے بعد لورینزو کی طاقت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط کر دیا، کیونکہ عوام پوری طرح اس کے دفاع میں سامنے آ گئی۔ اس ناکام سازش کے بعد سیاسی حالات آسان نہیں ہوئے بلکہ مزید خراب ہو گئے۔ پوپ اور نیپلز کے بادشاہ نے فلورنس پر حملہ کر دیا۔ فلورنس کی فوجیں جو تجارت میں تو آگے تھیں لیکن جنگ میں اتنی ماہر نہیں تھیں، وہ کمزور پڑنے لگیں۔ اور ایسی نازک صورتحال میں لورینزو نے ایک ایسی بالغ نظری اور سفارتی مہارت کا مظاہرہ کیا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ذرا تصور کریں، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اکیلا اور بغیر کسی بڑی فوج کے خود دشمن کے گڑھ یعنی نیپلز چلا گیا۔ یہ بہت بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا رسک۔ وہاں اس نے نیپلز کے بادشاہ فرانتے کے ساتھ ایسی زبردست اور طویل گفتگو کی اور اسے اس بات پر قائل کیا کہ اگر فلورنس تباہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان امن ہی پورے اٹلی کے مفاد میں ہے۔ اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ بالکل، لورینزو ایک کامیاب امن معاہدہ لے کر واپس لوٹا۔ اس ایک قدم نے پورے اٹلی میں طاقت کا توازن یعنی بیلنس آف پاور قائم کر دیا، جس نے آنے والے سالوں میں امن کی بنیاد رکھی۔ اسی امن اور معاشی اس کام کا نتیجہ تھا کہ لورینزو کے اس دور کو گولڈن ایج یا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب معاشرے کو باہری خطرات سے تحفظ مل جاتا ہے اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو فنون اور ثقافت اپنی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ فلورنس تہواروں اور جشن کا مرکز بن گیا تھا اس وقت۔ لورینزو نے خود کارنیول سانگز لکھے جو ان تہواروں میں گائے جاتے تھے۔ اس نے پلیٹونک اکیڈمی کو فروغ دیا۔ یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا بلکہ یہ عظیم مفکرین کا ایک مجمع تھا جہاں بیٹھ کر افلاطون کے قدیم فلسفے اور عیسائیت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے پر طویل بحثیں ہوتی تھیں۔ اور آرٹ کی تو کیا ہی بات ہے اس دور کی۔ ہاں، اگر فنون لطیفہ کی بات کی جائے تو ویروکیو، گرلانڈایو اور بوٹیچلی جیسے عظیم فنکاروں نے لورینزو کی سرپرستی میں ایسے شاہکار تخلیق کیے جو انسانیت کی عظیم ترین میراث بن گئے۔ میرا ماننا ہے کہ اس دور کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے ایک نیا تصور حیات وجود میں لایا۔ لورینزو کی قیادت میں فلورنس نے صرف معدنیت میں ترقی نہیں کی بلکہ ذہنی آزادی کو فروغ دیا۔ فنکاروں نے مذہبی تصویروں کے ساتھ ساتھ قدیم یونانی دیوتاؤں اور حسن کو بھی پینٹ کرنا شروع کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سیاسی قیادت، وسائل اور امن کو ایک مثبت رخ دیا جائے تو انسانیت علم اور فن کی ایسی منازل طے کرتی ہے جو صدیوں تک مثال بن جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا ایک اٹل قانون ہے، ہر سنہرے دور کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ 1492 میں لورینزو کی وفات کے بعد حالات تیزی سے اور انتہائی بھیانک انداز میں بدل گئے۔ لورینزو کا بیٹا پیرو، جس نے باپ کی جگہ لی، وہ اپنے باپ جیسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ سیاسی طور پر انتہائی کمزور ثابت ہوا۔ جب 1494 میں فرانس کے بادشاہ چارلز ہشتم نے اٹلی پر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو پیرو نے بغیر کسی مزاحمت کے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے فلورنس کے اہم قلعے فرانس کے حوالے کر دیے۔
فلورنس کے عوام جنہیں اپنی آزادی اور وقار پر بڑا فخر تھا، انہوں نے اس ذلت کو کسی صورت برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے بغاوت کر دی اور میڈیسی خاندان کو، جو صدیوں سے شہر کا بے تاج بادشاہ تھا، انہیں فلورنس سے فرار ہونا پڑا۔ ان کے محل لوٹ گئے، ان کے جمع کردہ فنون کے شاہکار بکھیر دیے گئے، اور اس افراتفری اور خوف کے دوران ایک نیا اور بالکل مختلف کردار ابھر کر سامنے آیا، جیرولامو سیونارولا۔ ساونارولا ایک ڈومینیکن راہب تھا اور اس کا مزاج لورنزو کے بالکل برعکس تھا۔ جدھر لورنزو نے زندگی کی خوشیوں، موسیقی اور فنون کو فروغ دیا تھا، وہیں ساونارولا نے ان سب کو عیاشی، بھٹکاؤ اور اخلاقی گراوٹ قرار دیا۔ اس کی تقریروں میں ایسی آگ، ایسی دہشت اور جذبہ تھا کہ عوام کھنچے چلے آتے تھے۔ اس نے سالوں پہلے سے فلورنس کی تباہی اور باہری حملوں کی پیش گوئیاں کی تھیں، اور جب فرانس کا حملہ واقعی ہو گیا تو عوام نے اسے ایک سچا نبی مان لیا۔ اس نے عوام کی اس مایوسی اور خوف کا پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں قائل کیا کہ فلورنس کا نیا بادشاہ اب کوئی سیاستدان نہیں بلکہ خود خدا ہے۔ اس نے گریٹ کاؤنسل بنا کر جمہوریہ کی بنیاد رکھی اور شہر کی پوری سیاسی شکل بدل دی۔ اس تبدیلی نے ایک نیا اور سخت رخ اختیار کیا۔ فلورنس میں ایک اخلاقی انقلاب شروع ہو گیا۔ سیونارولا نے پورے شہر کے مزاج کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جوا کھیلنے، چمکیلے کپڑے پہننے اور فحاشی پر سخت پابندیاں لگا دیں، یہاں تک کہ اس نے نوجوان لڑکوں کی ایک فوج یا اخلاقی پولیس بنا دی جو گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو برائی سے روکتی تھی۔ وہ ان کے لباس اور اعمال کی نگرانی کرتی تھی، اور اس تحریک کا سب سے مشہور واقعہ برننگ آف دا وینٹیز تھا، یعنی غرور اور عیاشی کی چیزوں کو جلانا۔ یہ واقعہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ خود اپنے قیمتی کپڑے، زیورات، نایاب کتابیں، میوزک کے آلات اور فنون لطیفہ کے عظیم شاہکار لا کے شہر کے مرکزی چوک میں ایک بڑے آلاؤں میں پھینک دیتے تھے۔ یہ واقعہ آج کے دور کے حوالے سے بھی کافی غور طلب ہے۔ جب کسی معاشرے میں دولت اور عیاشی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو اکثر ایک انتہا پسند رد عمل جنم لیتا ہے، جہاں لوگ خود اپنی ہی بنائی ہوئی ثقافت کو ریجیکٹ کرنے اور تباہ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے آپ کا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے ایک نفسیاتی انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ لیکن ساونارولا کی سب سے بڑی ٹکر کسی مقامی سیاستدان سے نہیں ہوئی، بلکہ سیدھا روم کے پوپ الیگزینڈر ششم کے ساتھ ہوئی۔ ساونارولا نے اپنی تقریروں میں نہ صرف فلورنس کی عیاشی کو نشانہ بنایا، بلکہ اس نے روم کے پادریوں اور خود پوپ کی دولت، اختیارات اور طرز زندگی پر سخت تنقید کی۔ اس نے کھلے عام یہاں تک کہہ دیا کہ پادریوں نے غریبوں کو لوٹ کر اپنے لیے سونے کے تاج اور پیالے بنوا لیے ہیں۔ تاریخی حقائق بکاتے لیں کہ پوپ الیگزینڈر نے شروع میں اس معاملے کو نرم رویے سے حل کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ساونارولا کو خاموش کرانے کے لیے کارڈنل کا عہدہ یعنی ریڈ ہیٹ یا لال ٹوپی کی پیشکش کی۔ لیکن ساونارولا نے برمالا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے سوائے موت کے لال ٹوپی کے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جملہ اس کی انتہا پسندی کو واضح کرتا ہے۔ جب اس نے باز آنے سے مکمل انکار کر دیا تو نتیجے کے طور پر پوپ نے اسے مذہب سے خارج یعنی ایکس کمیونیکیٹ کر دیا۔ لیکن ساونارولا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے گرجے کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے واز دینا جاری رکھا۔ اس ضد اور ٹکراؤ نے آخرکار خود اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ عوام کا مزاج بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک طویل عرصے تک سخت اخلاقی پابندیوں، معاشی تنگی اور بڑھتی ہوئی سیاسی افراتفری کے بعد فلورنس کے عوام اس سے اکتانے لگے۔ انہیں آزادی پسند تھی آخرکار۔ اور اس کی موت کا سبب ایک انتہائی عجیب اور حیرت انگیز واقعہ بنا۔ ساونارولا کے مخالفین نے اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ٹرائل بائی فائر یعنی آگ کے امتحان کا چیلنج دیا۔ طے یہ ہوا کہ دونوں افریق آگ کے الاؤں کے بیچ سے گزریں گے، جو سچا ہوگا خدا اسے بچا لے گا۔ عوام کا ایک بے پناہ ہجوم اس معجزے یا تماشے کو دیکھنے کے لیے شہر کے مرکز میں جمع ہوا تھا۔ لیکن اچانک مسلدھار بارش شروع ہو گئی اور یہ امتحان بنا کسی نتیجے کے منسوخ کرنا پڑا۔ اور اسی ایک واقعے نے پورا پاسا پلٹ دیا۔ وہ عوام جو ایک معجزہ دیکھنے آئی تھی، جب انہیں مایوسی ہوئی
تو ان کا رویہ بالکل الٹ گیا۔ جس ہجوم نے کچھ عرصہ پہلے سیونارولا کو اپنا مسیحا اور نبی مانا تھا، وہی اب اس کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ انہوں نے اس کے مونسٹری پر حملہ کر دیا، اسے گرفتار کیا گیا، انتہائی سخت اذیتیں دی گئیں تاکہ وہ اپنے عقائد سے مکر جائے، اور آخر کار 1498 میں اسی مرکزی چوک پر جہاں اس نے برننگ آف دا وینیٹیز کا آلاؤ جلایا تھا، اسے اور اس کے 2 ساتھیوں کو پھانسی دے کر جلا دیا گیا۔ ان کی راکھ کو دریائے آرنو میں اس توقع کے ساتھ بہا دیا گیا تاکہ ان کی کوئی نشانی باقی نہ رہے جہاں لوگ آ کر ان کی یاد منائیں۔ اس کے بعد فلورنس میں افراتفری کا ماحول مزید کچھ عرصہ قائم رہا۔ ایک کمزور جمہوریہ نے کسی طرح حالات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بیرونی طاقتوں اور اندرونی کشمکش کی وجہ سے وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 1512 میں اسپینش اور جرمن فوجوں کی طاقت کے بلبوتے پر میڈیشی خاندان دوبارہ فلورنس میں داخل ہوا۔ انہیں ایک بار پھر نکالا گیا، لیکن آخر کار 1530 میں فلورنس کی جمہوریہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور میڈیشی خاندان نے ایک مطلق العنان حکومت قائم کر لی۔ اگر اس پورے دور کا تجزیہ کیا جائے تو فلورنس کی تاریخ واقعی ایک آئینہ ہے۔ یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ علم، فن اور معیشت جب ملتے ہیں تو کیسی عظیم تہذیب وجود میں آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نظر آتا ہے کہ سیاسی افراتفری، انتہا پسندی اور عوام کی تبدیل ہوتی ہوئی نفسیات کتنی جلدی ان عظیم ترین نشانیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتی ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن اس سب کے آخر میں ایک ایسی بات چھپی ہے جو اس پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ سوونارولا کی راکھ دریائے آرنو میں اسی لیے بہا دی گئی تھی کہ اس کی آواز اور اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میکلانجلو جیسے عظیم فنکار نے، جس نے جوانی میں سوونارولا کی تقریریں سنی تھیں، اس کی باقی عمر کے شاہکاروں میں اس راکھ کی تپش اور اس اخلاقی کشمکش کا درد واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خیالات کو واقعی جلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل، خیالات اور افکار کو جلایا نہیں جا سکتا، وہ بس ایک نئے فرد یا کسی نئے شاہکار میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ہمارے سننے والوں کو غور ضرور کرنا چاہیے۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز کی اس سیریز کے اگلے حصے میں ہم اٹالین پیجنٹ کے سفر پر نکلیں گے۔ ہمارا اگلا مقام ملان کی ریاست ہوگی، جہاں ہم تاریخ کے سب سے بڑے ذہن لیونارڈو دا ونچی کی بے مثال ذہانت کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے فلورنس کی بات کی تھی، اور ہاں، فلورنس کی وہ جو ایک بے پناہ عظمت تھی، اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا۔ بالکل، اس شہر کے فن اور طاقت کو ہم نے قریب سے سمجھا، لیکن آج کا مشن کچھ مختلف ہے۔ آج ہم یہ کھوجیں گے کہ فلورنس سے نکل کر اس نشاط و ثانیہ یعنی اس رینیسا کی جو چنگاری تھی، اس نے اٹلی کے باقی حصوں کو کیسے روشن کیا۔ صحیح، کیونکہ فلورنس تو صرف ایک مرکز تھا نا۔ اسی طرح ول ڈورینٹ کی تحقیق کے مطابق آج ہمارے سامنے ملان، ٹسکنی، امبریا اور مانتو جیسے شہروں کا احوال ہے، اور ساتھ ہی تاریخ کے سب سے دلچسپ انسان یعنی لیونارڈو دا ونچی کی زندگی کے کچھ انتہائی حیران کن پہلو بھی ہیں۔ تو چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مجھے اصل میں یہ جاننے کا بہت تجسس ہے کہ یہ سب کچھ فلورنس سے باہر کیسے پھیل رہا تھا۔ دیکھیں، یہ جاننا واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ اس دور کو سمجھنے کے لیے اٹالی کی اس وقت کی وسعت اور اس کے خدوخال کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں تھی، مطلب یہ ایک پوری لہر تھی جو پورے جزیرہ نما میں پھیل رہی تھی۔ بالکل، یہ اقتدار، بے پناہ دولت اور فنون لطیفہ کے ملاپ کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے پورے اطالوی جزیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وقت ہر شہر ایک طرح سے ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ہاں، سٹی سٹیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حکمرانوں کے درمیان صرف زمینیں چھیننے کی روایتی جنگیں نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ کلچرل جنگیں بھی تھیں۔ بالکل، اس بات کا مقابلہ تھا کہ کس کے دربار میں سب سے بڑے مصور، سب سے بہترین مجسمہ ساز اور مفکر موجود ہیں۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ملان کی مثال اس حوالے سے بہت شاندار ہے۔ ملان کی بات کریں تو میرے نوٹس میں وسکونٹی خاندان کا بہت ذکر آیا ہے۔ ول ڈورانٹ نے ان کی بے پناہ دولت کے بارے میں کافی تفصیل لکھی ہے۔ مجھے تو یہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ یہ لوگ صرف روایتی قسم کے جنگجو نہیں تھے۔ ہاں بالکل، مطلب
انہوں نے میلان کو یورپ کا ایک بہت بڑا معاشی مرکز بنا دیا تھا۔ وہ ایسا کیا کر رہے تھے جو باقی نہیں کر پا رہے تھے؟ اصل میں وسکونٹی خاندان کی جو حکمت عملی تھی وہ بہت کثیر الجہتی تھی۔ ان میں گیان گالیاتسو وسکونٹی کا کردار بہت نمایاں ہے۔ اس نے صرف اپنی فوج پر پیسہ نہیں لگایا، اس نے پاوا کے مقام پر وہ شاندار لائبریری بنائی تھی نا؟ بالکل صحیح، اس نے پاوا میں ایک ایسی لائبریری قائم کی جس میں سینکڑوں نایاب کتابیں اور مسودات موجود تھے۔ اور اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں تو اس کا ایک انتہائی شاندار پروجیکٹ تھا نیویگیلیو گرانڈے، یعنی ایک عظیم نہر کی تعمیر۔ ہاں، وہ نہر جس نے میلان کو پاوا سے جوڑ دیا تھا۔ جی، اس نے یہ نہر کھدوائی جس نے اس پورے علاقے کی زراعت اور تجارتی نقل و حمل کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، پانی کی فراہمی نے زراعت کو عروج پر پہنچا دیا۔ اور میں نے یہاں یہ بھی پڑھا ہے کہ وسکونٹی دور میں ریشم کی صنعت بھی بہت تیزی سے پھیلی، لیکن ایک چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ان کا ڈاک کا نظام تھا۔ اوہ ہاں، وہ پوسٹل سروس تو کمال کی تھی۔ مطلب ول ڈورانٹ لکھتے ہیں کہ دن رات گھوڑے دوڑتے تھے تاکہ پیغامات کو تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے۔ آج کے دور میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن اس وقت کے حساب سے یہ تو اس وقت کا انٹرنیٹ تھا۔ بالکل انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز معلوم ہوتی ہے، اتنی تیز کمیونیکیشن۔ یہ انتظامی لحاظ سے ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ پیغامات کی اتنی تیز ترسیل نے میلان کو معاشی اور سیاسی طور پر اپنے حریفوں سے بہت آگے کر دیا تھا۔ اور پھر وسکونٹی خاندان کے بعد جب اقتدار سفورزا خاندان کے پاس آیا تو ترقی کا یہ سفر رکا نہیں۔ سفورزا خاندان، جی، فرانچیسکو سفورزا کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ ہاں، فرانچیسکو سفورزا جو کہ ایک زبردست سپہ سالار تھا، اس کی زندگی بڑی دلچسپ تھی۔ وہ ریشمی بستروں پر سونے کا عادی نہیں تھا، بلکہ اپنی فوج کے ساتھ ننگی زمین پر سوتا تھا۔ یہ تو ایک روایتی سخت گیر فوجی کی تصویر لگتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی سخت گیر انسان نے میلان میں ایک بہت بڑا ہسپتال بھی تعمیر کروایا، اوسپدالے ماجورے کے نام سے۔ جی، اوسپدالے ماجورے۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف ننگی زمین پر سونے والا جنگجو اور دوسری طرف ایک اتنا بڑا رفاہی کام۔ یہی تو رینیسانس کے حکمرانوں کی خاصیت تھی۔ وہ بے وقت ظالم جنگجو اور انسانیت کے ہمدرد ہو سکتے تھے۔ یہ ہسپتال اس دور کے لحاظ سے صحت عامہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب فرانچیسکو کے بعد لوڈویکو المورو حکمران بنا۔ لودویکو، جسے اس کی سیاہ رنگت کی وجہ سے مورو کہا جاتا تھا؟ بالکل، اس کا دربار اور اس کی دلچسپیاں اتنی وسیع تھیں کہ وہ بعض اوقات فلورنس کو بھی مات دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ول ڈورانٹ کے مطابق لودویکو کا زراعت سے بھی بہت گہرا لگاؤ تھا۔ ویجیوانو کے مقام پر اس کا ایک بہت بڑا فارم تھا، جہاں 18,000 مویشی تھے۔ 18,000! ذرا اس دور میں اس اسکیل کا تصور کریں۔ وہاں اعلیٰ ترین معیار کا پنیر اور مکھن پیدا ہوتا تھا جو پورے یورپ میں برآمد کیا جاتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میلان میں ریشم بنانے والے 20,000 کاریگر کام کر رہے تھے۔ یہ اعداد و شمار آج بھی حیران کن لگتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت میلان کی معیشت کا حجم کیا تھا۔ وہ ایک سپر پاور کی طرح ابھر رہا تھا۔ لیکن لودویکو کو جس چیز نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا وہ اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا دربار تھا، جہاں اس نے بہترین دماغوں کو اکٹھا کیا۔ بالکل، اس نے پیسے کا استعمال صرف فوج یا زراعت پر نہیں کیا بلکہ یورپ کے بہترین مفکرین اور فنکاروں کو میلان میں بلایا۔ اس کے دربار میں موسیقی کی بڑی بڑی محفلیں ہوتیں، ماسک پہن کر رقص کیے جاتے، اور اس دربار کی اصل جان اس کی بیوے بیاٹرس ڈیسٹے تھی۔ وٹرس ڈیسٹے، جو خود ہی بہت بڑی شخصیت تھی۔ ہاں، بیٹرس کوئی عام ملکہ نہیں تھی۔ اس نے اپنے منفرد لباس اور انداز سے میلان کو ایک طرح سے پورا اٹلی کے فیشن کا مرکز بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا پرکشش اور تخلیقی ماحول تھا جہاں ہر فنکار آنا چاہتا تھا۔ اور میرا خیال ہے اسی پرکشش ماحول نے
اس دور کے سب سے بڑے اور آفاقی ذہن یعنی لیونارڈو دا ونچی کو میلان کی طرف کھینچ لیا۔ بالکل، لیونارڈو کی میلان آمد اس دربار کا ایک بہت بڑا واقعہ تھی۔ میں لیونارڈو کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ 1452 میں ونچی کے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جس کی ماں کیترینا ایک کسان عورت تھی اور باپ ایک وکیل، ایک ناجائز اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی باقاعدہ خاندانی نام یا وراثت نہیں تھی۔ ہاں، اور اس دور میں ناجائز اولاد ہونے کا مطلب تھا کہ بہت سے دروازے آپ پر بند ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ شخص میلان کے سب سے طاقتور دربار تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ لگتا ہے۔ اور اس کا وہ دربار تک پہنچنے کا طریقہ بھی تاریخ کا ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ لیونارڈو جب میلان آیا تو اس نے لودویکو المورو کو ایک خط لکھا، جو آج کل کے حساب سے سمجھیں ایک سی وی یا ملازمت کی درخواست۔ جی ہاں، وہ خط تو واقعی کمال کا ہے۔ مطلب ایک مصور جو آج دنیا کے سب سے بڑے فنکار کے طور پر جانا جاتا ہے، اس خط میں خود کو ایک ملٹری انجینئر کے طور پر پیش کر رہا یہ تھا۔ سے معلوم تھا کہ لودویکو کو اس وقت کیا چاہیے۔ بالکل، اس نے باقاعدہ لکھا کہ وہ ایسی ہلکی توپیں ڈیزائن کر سکتا ہے جو تباہی مچا دیں، اور ایسے پل بنا سکتا ہے جنہیں جنگ کے دوران آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، خندقیں کھودنے کی مشینیں بنا سکتا ہے۔ اور اس خط کے بالکل آخر میں بہت ہی سرسری انداز میں اس نے ایک جملہ لکھا تھا۔ ہاں، وہ جملہ کہ ویسے میں سنگ تراشی بھی کر سکتا ہوں اور مصوری میں بھی میرا کام کسی سے کم نہیں ہے۔ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ شخص جانتا تھا کہ ڈیوک آف میلان کو اس وقت فن سے زیادہ جنگی مشینوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنی مارکیٹنگ کتنی زبردست کی۔ اور یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ لوڈویکو کے دربار میں پیش ہوا تو وہ اپنے ساتھ ایک ساز لے کر گیا تھا۔ وہ لیوٹ جو اس نے خود بنایا تھا۔ جی، گھوڑے کے سر کی شکل کا ایک چاندی کا ساز۔ وہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور دربار میں اس پر اتنی شاندار موسیقی پیش کی کہ سب کے سب مبہوت رہ گئے۔ وہ صرف ایک پینٹر نہیں تھا، وہ ایک پرفارمر بھی تھا۔ لیکن دربار میں اس کی مصروفیات کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ ولڈورینٹ بتاتے ہیں کہ لیونارڈو دربار کی تقریبات کے لیے ملبوسات ڈیزائن کر رہا تھا، ڈراموں کے سیٹ بنا رہا تھا، نہروں کے نقشے کھینچ رہا تھا۔ جی، وہ ہر طرح کے کاموں میں شامل تھا۔ تو کیا تاریخ کے اتنے بڑے فنکار کو، مطلب ایک جینیس کو، ان روزمرہ کے درباری کاموں میں الجھانا اس کی صلاحیتوں کا ضیاع نہیں تھا؟ وہ اس وقت میں مزید ماسٹر پیس بنا سکتا تھا۔ اگر ہم اسے آج کی نظر سے دیکھیں تو شاید ایسا ہی لگے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ آج ہم ایک فنکار کو صرف کینوس تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن رینیسانس میں ایک فنکار کو ایک ایسا آفاقی دماغ سمجھا جاتا تھا جو کسی بھی مسئلے کو اپنی تخلیقی صلاحیت سے خوبصورتی سے حل کر سکتا ہو۔ یعنی وہ زندگی کے ہر پہلو میں آرٹ کو شامل کر رہے تھے۔ بالکل، لودویکو کے لیے لیونارڈو ایک ایسا شخص تھا جو قلعے کا دفاع بھی کر سکتا تھا اور رات کی محفل کا سیٹ بھی سجا سکتا تھا۔ یہ درباری زندگی لیونارڈو کے لیے ضیاع نہیں تھی، بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ اس نے اسے مختلف لوگوں کے رویوں، حرکت، روشنی اور لباس کی تہوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ اوہ صحیح، ایک طرح سے یہ اس کی ریسرچ چل رہی تھی۔ این اسی طرح یہی گہرا مشاہدہ بعد میں اس کی پینٹنگز میں نظر آیا۔ جب وہ کپڑے کی سلوٹیں پینٹ کرتا تھا تو وہ اس کے اس تجربے کا نچوڑ ہوتی تھیں۔ اور اس مشاہدے کا سب سے بڑا ثبوت تب ملا جب وہ میلان سے واپس فلورنس آیا اور وہاں اس نے مونالیزا تخلیق کی۔ تاریخ کی سب سے مشہور پینٹنگ۔ بالکل، میں مونالیزا کے بارے میں نوٹس دیکھ رہا تھا۔ یہ فرانسسکو ڈیل جوکونڈو نامی ایک تاجر کی بیوی ایلیسابیٹا کی تصویر تھی، لیکن ول ڈورانٹ نے اس تصویر کے بننے کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ بہت انوکھا ہے۔ وہ جو مشہور زمانہ اور پراسرار مسکراہٹ ہے، وہ کوئی حادثہ نہیں تھی۔ ول ڈورانٹ کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب ایلیسابیٹا کینوس کے سامنے بیٹھتی تھی تو گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھنے سے چہرے پر تھکاوٹ یا بوریت آ جانا بہت فطری بات ہے۔ ہاں، کوئی بھی اتنی دیر ساکت بیٹھے گا تو مسکراہٹ غائب ہو جائے گی۔ بالکل، تو اس سے بچنے اور اس خاص مسکراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے لیونارڈو نے باقاعدہ موسیقاروں اور گلوکاروں کو بلوا رکھا تھا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ وہ ہلکی میوزک بجاتے، لطیفے سناتے تاکہ ایلیسابیٹا کا موڈ خوشگوار رہے اور اس کے چہرے پر وہ تازگی رہے،
اور پھر لیونارڈو نے اسے پینٹ کرنے کے لیے جو تکنیک استعمال کی وہ اس کی ذہانت کا اصل شاہکار تھا۔ ہاں، وہ تکنیک جسے اطالوی زبان میں سفوماتو کہا جاتا ہے۔ میرے نوٹس میں لکھا ہے کہ سفوماتو کا مطلب ہے دھوئیں کی طرح اڑ جانا یا مدھم ہو جانا۔ لیونارڈو نے چہرے کے خد و خال، خاص طور پر آنکھوں اور ہونٹوں کے کناروں کی جو لکیریں ہیں، ان کو اس قدر نرمی سے آپس میں ملا دیا کہ وہ کسی زندہ انسان کے چہرے کی طرح محسوس ہونے لگیں۔ بالکل، اس نے سخت لکیروں کو ختم کر دیا، رنگوں کو ایک دوسرے میں ایسے جذب کیا جیسے دھواں ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ تصویر دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ سانس لے رہی ہو، اس میں ایک زندگی ہے۔ لیکن لیونارڈو کی کہانی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صرف مصوری تک محدود نہیں تھی۔ وہ ایک سائنسدان بھی تھا، ایک بے چین روح۔ اور وہ بھی ایسا سائنسدان جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھا۔ انسانی جسم کی ساخت یعنی اناٹمی کو سمجھنے کے لیے اس نے جو کچھ کیا وہ اس دور کے حساب سے بہت دل گردے کا کام تھا۔ وہ راتوں کو مردہ خانے جا کر لاشوں کا معائنہ کرتا، انہیں کاٹتا اور اپنی ڈائریوں میں پٹھے اور ہڈیاں ڈرا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے تو بہت خطرناک اور ممنوع کام تھا۔ بالکل تھا، لیکن اس کا تجسس اسے رکنے نہیں دیتا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے سیزر بورجیا جیسے ظالم سمجھے جانے والے حکمران کے لیے باقاعدہ ملٹری انجینئرنگ بھی کی۔ ایک ایسا دماغ جو ایک ہی وقت میں مونالیزا جیسی لطیف مصوری کر رہا ہے، رات کو لاشوں کا معائنہ کر رہا ہے اور دن میں جنگی مشینیں بنا رہا ہے۔ ول ڈورانٹ نے اس کی موت کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ 1519 میں فرانس میں اس کا انتقال ہوا، اور لیونارڈو کا اپنا ایک قول ہے۔ وہ کہتا ہے، جیسے ایک اچھے گزارے ہوئے دن کے بعد میٹھی نیند آتی ہے، ویسے ہی ایک کارآمد زندگی کے بعد موت بھی میٹھی لگتی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کے الفاظ ہیں جس نے زندگی کا ہر لمحہ بھرپور جیا، جس کا تجسس آخری سانس تک ختم نہیں ہوا۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح میلان کی دولت اور طاقت نے لیونارڈو جیسے فنکار کو ایک پلیٹ فارم دیا، لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک شہر سے اس کی معاشی طاقت چھن جائے؟ اگر ہم میلان سے نکل کر تھوڑا جنوب کی طرف جائیں، ٹسکنی اور امبریا کے علاقوں میں، تو وہاں پیسا کے شہر کی کہانی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پیسا کی کہانی اصل میں ایک جغرافیائی اور معاشی المیہ ہے۔ کسی دور میں پیسا ایک بہت بڑی سمندری طاقت تھا۔ یہ اٹلی کی مصروف ترین اور امیر ترین بندرگاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ دریائے آرنو جو شہر کے بیچ سے گزرتا تھا، وہ اپنے ساتھ مسلسل مٹی اور گاد بہا کر لاتا رہا۔ اور وہ مٹی سمندر کے کنارے جمع ہوتی گئی۔ بالکل، کئی دہائیوں تک یہ مٹی جمع ہوتی گئی، جس کے نتیجے میں سمندر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ یعنی قدرت نے ان سے ان کا سمندر ہی چھین لیا۔ عین اسی طرح بندرگاہ تباہ ہو گئی، اور جو بڑے تجارتی جہاز آتے تھے ان کا آنا مکمل طور پر رک گیا۔ اس ایک جغرافیائی تبدیلی نے پیسا کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاجر شہر چھوڑ گئے، دولت ختم ہو گئی، اور بالآخر فلورنس نے اس کمزور اور غریب شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ رینیسانس کے دور میں فن اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے معاشی استحکام کتنا ضروری تھا۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آرٹ بھی نہیں پنپ سکتا۔ اس کے بالکل برعکس اگر ہم دیکھیں تو لوکا جیسے چھوٹے شہر نے اپنی آزادی بھی برقرار رکھی اور فنون کی خوب سرپرستی کی۔ ہاں، لوکا کی حکمت عملی مختلف تھیں۔ انہوں نے اپنی معیشت اور آزادی کو بچا کر رکھا۔ اور اگر ہم اسی علاقے میں ریمینی کے شہر کی طرف دیکھیں تو وہاں کا حکمران سگسمنڈو مالاتستا ایک بالکل ہی مختلف سوچ کا مالک نظر آتا ہے۔ سگسمنڈو وہ تو ایک انتہائی متنازع مگر دلچسپ کردار تھا۔ میں اس کے بنائے ہوئے معبد کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جسے ٹیمپو مالاتستیانو کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک گرجا گھر تھا، لیکن ول ڈورانٹ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر عیسائیت کے بجائے قدیم یونانی دیومالا اور رومن دیوتاؤں کی جھلک زیادہ تھی۔ اس نے وہاں اپنی محبوبہ ایزوٹا کا مقبرہ بھی بنوایا اور ہر طرف اپنے اور اس کے نام کے حروف کندہ کروائے۔ یہ تو مطلب اس دور میں مذہب سے ایک طرح کی کھلی بغاوت لگتی ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا۔ ہیومنزم؟ جی، ہیومنزم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ مذہب کو چھوڑ رہے تھے یا باغی ہو رہے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ صرف موت کے بعد کی زندگی پر توجہ دینے کے بجائے اس دنیا میں انسان کی اہمیت، اس کے جذبات اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اہمیت دے رہے تھے۔ یعنی انسان مرکز میں آ رہا تھا۔ بالکل،
وہ قدیم یونانی اور رومی کلاسیکی ادب کی طرف واپس جا رہے تھے۔ سیگس منڈو نے اپنے محبد میں مشتری اور زہرا جیسی دیوتاؤں کی شبیہیں اسی لیے بنوائیں کیونکہ وہ ان قدیم روایات اور انسانیت پرستی سے بے حد متاثر تھا۔ یہ پرانی اور نئی سوچ کا ایک انوکھا اور بعض اوقات عجیب سا ملاپ تھا۔ تو ایک طرف تو ہم یہ عالیشان معبد اور فن پارے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ علم اور ہیومنزم صرف حکمرانوں اور امیروں تک محدود تھا؟ میرے نوٹس میں مانتوا کے شہر کا ذکر ہے، اور خاص طور پر گونزاگا خاندان کا۔ یہاں ایک استاد ویتورینو دا فلترے کا نام آتا ہے، جنہوں نے تعلیم کے میدان میں کچھ ایسا کیا جو اس دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ویتورینو دا فلٹرے کا کردار اس پوری تاریخ میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ مانتوا کے گونزاگا خاندان نے ان کی سرپرستی کی اور انہوں نے وہاں جو اسکول قائم کیا اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں صرف امیروں، نوابوں یا حکمرانوں کے بچے نہیں پڑھتے تھے۔ ویتورینو غریب مگر ذہین طلبہ کو بھی باقاعدہ داخلہ دیتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ان غریب بچوں کی تعلیم، ان کی رہائش اور یہاں تک کہ ان کے کپڑوں اور کتابوں کا خرچ ویتورینو اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ یہ تو ان مکمل اسکالرشپ پروگرام تھا۔ یہ بات 100% درست ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ علم پر سب کا حق ہے، چاہے ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو۔ وہ اتنے سخی انسان تھے کہ ساری زندگی اپنی کمائی ان بچوں پر لگاتے رہے، اور ان کی سخاوت کی انتہا مطلب سن کر حیرت ہوتی ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنی رقم بھی نہیں بچی تھی کہ ان کے اپنے جنازے کے اخراجات پورے کیے جا سکے۔ کیا کمال کی بات ہے، اپنا سب کچھ علم کے لیے دے دیا۔ بالکل، لیکن ان کے پڑھائے ہوئے طلباء نے بعد میں پورے اٹلی میں جا کر علم اور ہیومنزم کی جو روشنی پھیلائی وہ ان کا اصل ترکہ تھا۔ یہ کہانی سن کر انسان واقعی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی مانتوا شہر میں ہمیں رینیسا کی سب سے طاقتور خاتون ایزابیلا ڈی ایسٹے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس دور کے شاعروں نے اسے دنیا کی پہلی خاتون قرار دیا تھا۔ لا پریما دونا دل مونڈو۔ ہاں، 6 سال کی عمر میں اس کی منگنی مانتوا کے حکمران خاندان میں ہو گئی، اور 16 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی۔ بظاہر تو یہ ایک روایتی شہزادی کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے کام بہت غیر روایتی تھے۔ ایزابیلا ڈی ایسٹے کی شخصیت اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ نشاط الثانیہ میں خواتین کا کردار کس حد تک طاقتور اور فیصلہ کن ہو چکا تھا۔ وہ محل میں بیٹھ کر صرف کڑھائی کرنے والی یا زیورات پہننے والی خاتون نہیں تھی۔ ہاں، وہ تو باقاعدہ ریاست چلا رہی تھی۔ بالکل، جب اس کا شوہر جنگوں میں جاتا یا کسی مہم پر ہوتا تھا تو ریاست کے تمام سیاسی، معاشی اور انتظامی فیصلے ایزابیلا خود کرتی تھی۔ اس کی سفارتی سوجھ بوجھ اتنی تیز تھی کہ اس نے مانتوا جیسی چھوٹی ریاست کو بڑی طاقتوں کے غضب سے بچا کر رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرٹ کی بھی بہت بڑی سرپرست تھی۔ ول ڈیورینٹ بتاتے ہیں کہ وہ دن بھر گھڑ سواری کرتی تھی اور راتوں کو رقص کی محفلیں سجاتی تھیں۔ وہ پورے یورپ سے بہترین کتابیں، مجسمے اور پینٹنگز جمع کرتی تھیں۔ اور اس کی فن کی پہچان بہت زبردست تھی۔ ٹیشن، جو کہ اس دور کا ایک بہت بڑا مصور تھا، اس نے ایزابیلا کا جو مشہور پورٹریٹ بنایا ہے وہ اس کی باوقار شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ وہ فیشن میں بھی پورے اٹلی کی رہنمائی کرتی تھی۔ یہ ایک مکمل، با اختیار اور آفاقی انسان کی تصویر ہے۔ وہ اپنے وقت سے واقعی بہت آگے کی خاتون تھی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے وسکونٹی خاندان کی نہروں سے لے کر سفورزا کے ہسپتال تک کا سفر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے لیونارڈو ڈا ونچی نے اپنے تجسس سے مصوری اور سائنس کی سرحدیں مٹا دیں۔ ہم نے پیسا کا معاشی زوال اور ریمینی میں انسانیت پرستی کے معبد دیکھے، اور آخر میں مانتوا میں ایک سخی استاد اور ایک با اختیار خاتون کی داستان۔ اور یہ تمام کہانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دور صرف سنگ مرمر کے مجسموں یا کینوس پر بنے رنگوں کا نہیں تھا۔ یہ علم، دولت، حکمرانی اور انسانی صلاحیتوں کے ایک ساتھ ابھرنے کا ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ یہ ایک ایسی تخلیقی آگ تھی جو پورے اٹلی میں پھیل رہی تھی، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے جن علاقوں کا ذکر کیا وہ اٹلی کا صرف ایک حصہ ہیں۔ ہاں، کہانی تو ابھی باقی ہے۔ بالکل،
اس کہانی کو مزید مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سمندروں پر کس کی حکمرانی تھی۔ سیریز کے اگلے حصے میں ہم وینس کی بحری طاقت کی طرف جائیں گے جس نے اسے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بنایا، اور ساتھ ہی ہم فرارا اور نیپلز جیسے شہروں کو دیکھیں گے جو علم اور ادب کے گہوارے بنے۔ اس کے لیے تو مجھے بہت انتظار رہے گا، لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو لیونارڈو ڈاونچی کی زندگی کو دیکھ کر ابھرتا ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں ہم نے علم کو بہت سختی سے مختلف خانوں اور ڈگریوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک انجینئر عموماً مصور نہیں ہوتا اور ایک مصور سائنسدان نہیں ہوتا۔ ہم نے اسپیشلائزیشن کی ایک پوری دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس جدید دور کی اسپیشلائزیشن نے ہمیں نئے آفاقی ذہن یا یونیورسل مائنڈز پیدا کرنے سے محروم تو نہیں کر دیا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ بالکل، مطلب سوچنے کی بات ہے کہ کیا اتنی معلومات اور ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی آج کے دور میں ایک نیا لیونارڈو پیدا ہونا ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی تعلیم اور سیکھنے کے امر پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پچھلے حصے میں ہم نے ملان کی شاندار گلیوں کا سفر کیا تھا اور لیونارڈو ڈاونچی کی اس حیران کن ذہانت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی جس نے فن اور سائنس کی سرحدوں کو ملا دیا تھا۔ ہاں بالکل، وہ ایک کمال کا دور تھا اور اس ذہانت کا اثر پورے اٹلی پر محسوس ہو رہا تھا۔ بالکل، لیکن آج ہم اپنے اس تاریخی سفر کا رخ ایک اور ہیبت ناک اور پراسرار دنیا کی طرف موڑ رہے ہیں۔ ہم وینس کی دھندلی، سحر انگیز اور کسی حد تک پراسرار نہروں کا جائزہ لیں گے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے روم کے ان درباروں تک پہنچیں گے جہاں مذہب، طاقت اور آرٹ کا ایک انتہائی انوکھا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ ضرور، اور یہ سفر بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن 4 بنیادی موضوعات کا احاطہ کرنا ہے۔ اول، وینس اور اس کی وہ عظیم تجارتی سلطنت جس کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا۔ دوم، ایمیلیا اور مارشیز کی ریاستوں کا ثقافتی عروج اور ان کے تضادات۔ سوم، 1378 سے 1447 تک چرچ میں پیدا ہونے والا شدید بحران جسے پیپلز اسکزم یا پپائی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اور چہارم، روم میں نشاط ثانیہ یعنی رینیسا کا داخلہ۔ یہ واقعی ایک زبردست اور تہدار خاکہ ہے، اور یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور جسے ہم نشاط الثانیہ کہتے ہیں، یہ محض کچھ خوبصورت پینٹنگز یا سنگمرمر کے مجسموں تک محدود نہیں تھا۔ مطلب یہ وہ وقت تھا جب انسانی سوچ، عالمی معیشت اور طاقت کے پرانے ڈھانچے اندر سے ٹوٹ رہے تھے، یعنی وہ نئے سرے سے جڑ رہے تھے۔ بالکل، وینس کی مصروف ترین تجارتی منڈیاں ہوں یا روم کے پراسرار مذہبی دربار، ہر جگہ پرانے نظام سے بغاوت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جو دراصل آج کی جدید معیشت اور ریاستی سفارتکاری کی بنیادیں رکھ رہا تھا۔ ان شہروں کے ماڈل کو سمجھے بغیر ہم آج کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور جب ہم ول ڈورانٹ کی کتاب اور ان کے نوٹس پڑھتے ہیں تو وینس کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جو سچ میں ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، 117 چھوٹے جزائر اور 150 نہروں پر بسا ہوا ایک شہر جس کے پاس اپنی کوئی زرعی زمین نہیں تھی۔ ہاں بالکل نہیں تھی، پینے کا صاف پانی تک مشکل سے میسر تھا، لیکن پھر بھی وہ اس دور کی دنیا کا امیر ترین اور طاقتور ترین تجارتی مرکز بن چکے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ ایک ایسا شہر جس کے پاس زمین ہی نہیں ہے، وہ پوری دنیا کی معیشت کو کیسے کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کا راز ان کی بے رحم عملیت پسندی میں تھا، جسے ہم پریگمیٹزم کہتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس زمین نہیں تھی تو انہوں نے سمندر کو ہی اپنی جاگیر بنا لیا۔ انہوں نے اپنا سارا دھیان اس بات پر لگایا کہ بحری جہاز کیسے بنائے جائیں اور تجارتی راستوں پر اجارہ داری کیسے قائم کی جائے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو آج کے دور میں بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سالانہ 10 ملین ڈیوکٹ کی برآمدات، آج کے حساب سے یہ اربوں ڈالرز کی معیشت تھی۔ ان کے پاس 3300 تجارتی جہاز تھے جو بحر روم کی لہروں پر راج کرتے تھے۔ اور ان کا وہ مشہور اسلحہ خانہ جسے آرسنل کہا جاتا تھا، وہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی۔ ارے ہاں، آرسنل، وہاں 16,000 مزدور دن رات کام کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی کارخانہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ آرسنل تو ایسا تھا جیسے آج کے دور کا کوئی بہت بڑا جدید فلفلمنٹ سینٹر یا اسمبلی لائن ہو۔
جہاز سازی کا عمل اتنا منظم تھا کہ ایک بحری جہاز کا ڈھانچہ نہر کے ایک سرے سے چلنا شروع ہوتا اور مختلف اسٹیشن سے گزرتے ہوئے جب وہ دوسرے سرے تک پہنچتا تو وہ مکمل طور پر لیس اور سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں ایک دن کے اندر ایک پورا جنگی جہاز تیار کر سکتے تھے۔ جی ہاں، ایک دن میں۔ یہ واقعی اس دور کا ایک صنعتی معجزہ تھا۔ میں جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ وینس کے تاجروں کا رویہ تھا۔ انہیں اس بات سے ذرا برابر غرض نہیں تھی کہ وہ کس کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ مشرق میں مسلمانوں کی سلطنتوں کے ساتھ اور مغرب میں عیسائی ریاستوں کے ساتھ ان کی تجارت بلا امتیاز جاری رہتی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ان کا فلسفہ بہت واضح تھا کہ منافع کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جب روم کے پوپ نے مشرقی دنیا کے ساتھ تجارت پر بائیکاٹ کے احکامات جاری کیے تو وینس والوں نے ان احکامات کو بس کاغذ کے ٹکڑے سمجھ کر مکمل نظر انداز کر دیا۔ رکیے، کیا پوپ اس وقت پورے یورپ کا سب سے طاقتور شخص نہیں تھا؟ تو وینس نے اتنی کھلی بغاوت کیسے کر لی اور وہ بچ بھی گئے؟ یہی تو وینس کی جغرافیائی طاقت تھی۔ وہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک قلعہ تھے، ان پر زمینی فوج آسانی سے حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار جب پوپ نے انہیں مذہبی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ہم پہلے وینس کے شہری ہیں اور بعد میں عیسائی۔ مطلب ان کے لیے وینس کی بقا ہر چیز سے بالاتر تھی۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ وہاں چرچ پر بھی ریاست کا ہی کنٹرول تھا۔ مذہبی عدالتوں یا انکویزیشن کو وہاں کوئی قدم نہیں جمانے دیتا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، انکویزیشن وہاں بالکل بے بس تھی۔ یہ ایک انتہائی مؤثر طرز حکومت تھا۔ بظاہر یہ ایک ریپبلک تھی جس کا سربراہ ڈوج کہلاتا تھا، لیکن اصل طاقت سینٹ اور گریٹ کاؤنسل کے پاس تھی۔ اور اس کاؤنسل میں صرف وہ امیر تجارتی خاندان بیٹھتے تھے جن کے نام بک آف گولڈ یعنی سنہری کتاب میں درج تھے۔ تو کیا یہ ایک بند موروثی نظام نہیں تھا؟ پھر تو وہاں بہت بغاوتیں ہونی چاہیے تھیں۔ ہوتی تھیں، لیکن ریاست کا خفیہ پولیس کا نظام اتنا شفاف اور تیز تھا کہ کسی بھی بغاوت کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اندرونی استحکام کو خوف کے ذریعے یقینی بنایا ہوا تھا۔ اور اسی معاشی استحکام اور بے پناہ دولت نے وینس میں فن کو وہ عروج دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمرا نے عالیشان محلات بنائے اور زبردست فنکاروں کو بلایا۔ یہاں بیلینی خاندان کا ذکر کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آیاکوپو، جینٹائل اور خاص طور پر جوانی بیلینی۔ بالکل، جوانی بیلینی نے جس طرح آئل پینٹنگز کے ذریعے وینس کے فن میں رنگوں کا جادو بھرا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس سے پہلے پینٹنگز اتنی روشن اور گہری نہیں ہوتی تھیں۔ اور پھر اسی روایت سے جارجیون جیسا شاہکار فنکار سامنے آیا۔ اس کی مشہور پینٹنگ سلیپنگ وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آرٹ کے دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ پینٹنگز محض خوبصورت تصویریں نہیں تھیں، یہ عیسائی موضوعات سے نکل کر انسانی جسم اور فطرت کی خوبصورتی کی طرف منتقلی کی سب سے بڑی علامت تھیں، جسے ہم پیگن تھیمز کہتے ہیں۔ وینس اب دنیاوی حسن کو منانے لگا تھا۔ کیا کمال کا ثقافتی موڑ تھا۔ اب ہم وینس کی ان مصروف نہروں سے نکلتے ہیں اور ایملیا وے کے راستے پر سفر کرتے ہوئے ایملیا اور مارشیز کی ریاستوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں آتے ہی منظرنامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ علاقہ بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ ہم کوریجیو کا ذکر کرتے ہیں جہاں ویرونیکا گمبارا کا دربار فنکاروں اور شاعروں کا مرکز تھا۔ وہ خود ایک انتہائی قابل خاتون تھیں۔ اور اربینوں کی ریاست کو دیکھیے، وہاں ایلزبیٹا گونزاگا کے دربار میں اعلیٰ ترین درجے کی گفتگو اور فلسفیانہ خیالات پروان چڑھ رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب شائستگی اور تہذیب کو ایک باقاعدہ فن کا درجہ دیا جا رہا تھا۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اربینو جیسی شائستگی تھی اور اس کے بالکل پڑوس میں ریمینی کی ریاست میں سگمنڈو مالاٹیسٹا جیسا حکمران بیٹھا تھا۔ مالاٹیسٹا کا کردار نشاط الاثر کا سب سے بھیانک اور حیران کن معاملہ ہے۔ وہ ایک انتہائی شفاق جنگجو تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق وہ اپنی بیویوں کا مبینہ قاتل تھا، لیکن دوسری طرف اس نے قدیم یونانی فلسفی جیمسٹس پلیتھو کی باقیات کو محفوظ کرنے کے لیے ایک شاندار مقبرہ بنوایا۔ ایک ظالم قاتل جو یونانی فلسفے کا اتنا بڑا قدردان بھی ہے۔
یہ تضادات ہی تو اس دور کی اصل پہچان ہے، اور ان سب کے درمیان اسی خطے میں لوریٹو کا مقدس گھر یا کاسا سانتا بھی تھا، جہاں مذہبی عقیدت اب بھی اپنے عروج پر تھا۔ ایک ہی خطے میں آپ کو فلسفہ، فن، صفاکی اور شدید مذہبی عقیدت سب ایک ساتھ ملتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل انتشار کی تصویر لگتی ہے، اور یہ انتشار صرف ان چھوٹی ریاستوں تک محدود نہیں تھا۔ جب ہم اس وقت کے سب سے بڑے اخلاقی مرکز یعنی چرچ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کی حالت رمینی کے حکمرانوں سے بھی زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ یہ ہمیں 1378 کے اس تاریخی بحران کی طرف لے جاتا ہے جسے دی پیپل شزم یا پپائی تقسیم کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے پورے یورپ کی بنیادیں ہلا دیں۔ پاپائیت سیاسی دباؤ کی وجہ سے روم سے نکل کر فرانس کے شہر ایوینیون میں مقیم ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے روم واپس آنے کا فیصلہ کیا تو ایک سیاسی بھونچال آ گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم کے کارڈنلز نے اربن ششم کو پوپ منتخب کر لیا، اور ایوینیون میں بیٹھے کارڈنلز نے کلیمنٹ ہفتم کو۔ بے وقت 2 پوپ۔ اور ہم یہاں واضح کرتے چلیں کہ ہم تاریخی ذرائع کے عین مطابق واقعات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جعلی قرار دے رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے حامیوں کو چرچ سے خارج کرنے یعنی جہنمی قرار دینے کے فتوے جاری کر دیے۔ پورے یورپ کے ممالک سیاسی مفادات کی بنیاد پر 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ذرا اس دور کے ایک عام انسان کے بارے میں سوچیں، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کا روحانی رہنما اصل میں ہے کون۔ چرچ کی کتنی بے توقیری ہو رہی تھی۔ عام انسان کے لیے یہ شدید ذہنی اذیت تھی۔ یہ بحران انتہا کو تب پہنچا جب اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ایک کونسل بلائی گئی، اور بجائے ایک پوپ پر اتفاق ہونے کے انہوں نے ایک تیسرا پوپ کھڑا کر دیا۔ 3 پوپ ایک ہی وقت میں؟ یہ تو واقعی کسی عجیب سیاسی ڈرامے جیسا لگتا ہے۔ جی ہاں، آخرکار 1417 میں کاؤنسل آف کانسٹنس نے اس 39 سالہ طویل تقسیم کو ختم کیا اور مارٹن پنجم کو نیا پوپ منتخب کیا۔ بحران کا انجام تو ہو گیا، لیکن اس نے پاپائیت کی اخلاقی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ اور اسی بے اعتباری نے وہ بیج بوئے جو آگے چل کر ریفارمیشن یا اصلاح مذہب کی تحریک کی صورت میں سامنے آئے۔ لوگ دیکھ چکے تھے کہ چرچ بھی اقتدار کی سیاست سے پاک نہیں ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ عوام کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہو گئے تھے وہ پھر کبھی مٹائے نہ جا سکے۔ اور یہیں سے ہم اپنے چوتھے اور آخری موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ جب چرچ بالآخر اتنے طویل بحران کے بعد روم واپس پہنچا تو روم کی حالت کیا تھی؟ شہر مکمل طور پر خستہ حال تھا۔ شہر کی آبادی سمٹ کر محض 80,000 رہ گئی تھی۔ گلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کیچڑ بھرا ہوا تھا، اور سب سے حیران کن منظر تو یہ تھا کہ کیپیٹولین ہل، جو کبھی عظیم رومن سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل ہوا کرتا تھا، وہاں اب بکریاں چر رہی تھیں۔ یہ ایک انتہائی دل خراش منظر تھا ان لوگوں کے لیے جو روم کی پرانی شان و شوکت سے واقف تھے۔ لیکن پھر 1447 میں پوپ نکولس پنجم کا دور آیا، اور یہ تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چرچ نشاط ثانیہ یعنی ہیومنزم سے لڑنے کے بجائے اس کی سرپرستی کرے گا، ہے نا؟ بالکل۔ نکولس پنجم نے سوچا کہ اگر ہم پڑھے لکھے طبقے اور نئے خیالات سے لڑیں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ تو اس نے ویٹیکن لائبریری کی بنیاد رکھی۔ اس نے پورے یورپ اور ایشیا میں اپنے ایجنٹ بھیجے تاکہ قدیم رومن اور یونانی کلاسکس کو ڈھونڈ کر محفوظ کیا جا سکے۔ وہ ہومر اور افلاطون کی کتابوں کے نسخوں کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرتا تھا۔ یہ ایک طرح سے قدیم دیومالائی یا سیکولر علم اور چرچ کے مذہبی عقائد کا ایک تاریخی ملاپ تھا۔ نکولس پنجم کا ویژن روم کو دوبارہ دنیا کا شاندار ترین شہر بنانا تھا۔ ویژن تو لاجواب تھا، لیکن پھر نکولس پنجم کے بعد آنے والے پوپس، خاص طور پہ سکسٹس چہارم نے اس طاقت اور دولت کا رخ ہی موڑ دیا۔ ہاں، سکسٹس چہارم کا دور تو اقتدار کے حصول کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ اس نے چرچ کو ایک طاقتور سیاسی اور فوجی ریاست بنا دیا۔ سکسٹس نے اپنی فوجیں تیار کیں، کیمپو موٹو کی خونی جنگیں لڑیں، اور خاندانی اقربا پروری، جسے ہم نیپوٹزم کہتے ہیں، وہ اپنے عروج پر تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدے بانٹ دیے۔
لیکن اسی سکسٹس چہارم نے روم کی تعمیر نو اور خوبصورتی پر بے پناہ سرمایہ کاری بھی کی۔ سسٹین چیپل کی بنیاد اسی کے دور میں رکھی گئی اور فنکاروں کو خوب نوازا گیا۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، کیا اخلاقی زوال کی قیمت پر فن اور ثقافت کی سرپرستی درست تھی؟ یہی سے قدیم پیگن اور عیسائی نظریات کا وہ انوکھا ملاپ شروع ہوا جس نے روم کی شکل بدل کر رکھ دی۔ روم خوبصورت تو ہو گیا، لیکن وہ پرانی روحانی سادگی کہیں کھو گئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے وینس کی دولت سے لے کر روم کے خنڈرات پر بننے والے نئے محلات کا جائزہ لیا۔ ہم نے شائستگی اور صفاکی کو اور مذہب اور سیکولر علم کو ٹکراتے دیکھا۔ اس دور کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب معلومات اور دولت کی کثرت ہوتی ہے تو معاشرے یکسر بدل جاتے ہیں۔ بالکل، جب نئی سوچ اور پرانے عقائد ٹکراتے ہیں، جیسا کہ وینس کی معاشی آزاد روی اور روم کی مذہبی مرکزیت کا ٹکراؤ تھا، تو اس سے تخلیق کا ایک نیا اور لاجواب دور جنم لیتا ہے۔ اور یہ کشمکش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جو بنیادیں اس دور میں رکھی گئیں وہ تاریخ کے سب سے ڈراماٹک موڑ لینے والی تھیں۔ اقتدار اور فن کا جو ملاپ ہم نے روم میں دیکھا وہ محض ایک شروعات تھی، اور یہ شروعات ہمیں ہمارے اگلے سفر کی طرف بلاتی ہے۔ اگلے حصے کا موضوع بہت ہی زبردست ہونے والا ہے۔ واقعی، اگلے حصے میں ہم تاریخ کے سب سے طاقتور اور متنازع ترین کرداروں کا سامنا کریں گے۔ دی بورجیاس خاندان، جن کے نام کے ساتھ ہی سازشوں کی کہانیاں جڑی ہیں، اور ہم جنگجو پوپ جولیس دوئم کے دور کا گہرا مطالعہ کریں گے، جس نے تلوار اور پینٹ برش دونوں سے تاریخ لکھی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ اگر روم کا چرچ نشاط و ثانیہ کے اس سیکولر اور فنکارانہ انقلاب کو گلے نہ لگاتا تو کیا وہ اپنا وجود برقرار رکھ پاتا؟ یا شاید اسی انقلاب کو اپنانے کی وجہ سے اس نے خود ہی اپنے خلاف آنے والی بڑی بغاوت یعنی ریفارمیشن کے دروازے کھول دیے؟ کیا کمال کا اور گہرا سوال ہے یہ، اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں۔ تاریخ کے ان اوراق میں اب بھی بہت کچھ باقی ہے جسے ہم مل کر کھوجیں گے۔ اگلے گہرے مطالعے تک کے لیے ان تاریخی دھاگوں کو سلجھاتے رہیے۔ آج ہم جس دور کی بات کرنے والے ہیں وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا چیپٹر ہے جو سنہرا بھی ہے اور کسی خوفناک تھرلر مووی جیسا بھی۔ بالکل، اور یہ جائزہ لینے کے لیے ہمارے پاس تاریخی دستاویزات اور تحقیق پر مبنی بہترین ماخذ موجود ہے۔ آج کا ہمارا مقصد اس سنہری دور کے عروج اور زوال کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم آج مشہور مورخ ول ڈورانٹ کی کتاب دی رینیساں کے اس حصے کو ڈسکس کریں گے جسے ہائے رینیساں یعنی عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں بے پناہ سیاسی طاقت اور عظیم فنی مہارت دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آخر 15ویں اور 16ویں صدی کے اٹلی میں، خاص طور پر روم میں، ایسا کیا چل رہا تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ اس دور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے تضادات کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم ہائی رینیسانس کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں خوبصورت پینٹنگز، عظیم مجسمے اور آرکیٹیکچر آتی ہے۔ ہاں، وہ عظیم شاہکار۔ مگر مکاز ہمیں بتاتے ہیں کہ ان عظیم فنی شاہکاروں کے پیچھے سیاست، دباؤ اور بے انتہا طاقت کی ہوس چھپی ہوئی تھی۔ ہر عظیم عمارت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی مقصد تھا۔ یعنی ہم فن کو اس وقت کی سیاست سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی۔ پوپس، جو اس وقت صرف مذہبی رہنما نہیں بلکہ بہت بڑے فوجی اور دنیاوی حکمران تھے، ان کے دربار کے فنکاروں کے تعلقات نے تاریخ میں وہ سب تخلیق کیا جسے آج ہم حیرت سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کہانی کا سب سے دلچسپ اور تھوڑا خوفناک حصہ 1492 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب الیگزینڈر سکستھ، جن کا اصل نام روڈریگو بورجیا تھا، پوپ بنے۔ سیاست اور طاقت کی ایسی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ اگر ہم بورجیا خاندان کو اس دور کا مافیا سمجھ لیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بالکل۔ جیسے ہی الیگزینڈر اقتدار میں آئے، روم کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر طرف قتل اور لوٹ مار عام تھی۔ ہاں، اور ماخذ کے مطابق انہوں نے آتے ہی ایسی سختی سے قانون نافذ کیا کہ سب دنگ رہ گئے۔
انہوں نے صرف چند مہینوں میں سینکڑوں قاتلوں کو پھانسی دی، ان کے گھر گرا دیے۔ اور اس طرح شہر میں ایک خوف کے ذریعے امن قائم کیا۔ الیگزینڈر سکستھ کا انداز حکمرانی بالکل واضح تھا، طاقت کا بے دریغ استعمال۔ انہوں نے اپنی طاقت کو محفوظ کرنے کے لیے کیسل سینٹ اینجلو جیسی مضبوط عمارت تعمیر کروائیں، جو آج بھی روم میں کھڑی ہے۔ انہوں نے روم کو ایک مضبوط اور ناقابل شکست ریاست بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اس عظیم منصوبے میں ان کا سب سے بڑا مہرا ان کا اپنا بیٹا تھا، سیزر بورگیا۔ سیزر بورجیا۔ ہاں، سیزر کی فتوحات نے اٹلی کے سیاسی نقشے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک نہایت چالاک، بے رحم اور تیزی سے فیصلہ کرنے والا فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے رومانیہ اور اربینو جیسی ریاستوں پر قبضہ کیا۔ اربینو پر تو اس نے ایسی بجلی کی تیزی سے حملہ کیا کہ وہاں کے حکمران کو اپنا محل چھوڑ کر پہاڑوں میں بھاگنے کی مہلت بھی مشکل سے ملی۔ بالکل، سیزر کی فوجی چالوں نے اس وقت کے بڑے بڑے مفکروں کو حیران کر دیا تھا۔ رکیں، ذرا سوچئے، یہاں ایک ایسی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے جو کسی کو بھی چونکا سکتی ہے۔ سیزر بورجیا کی فوج میں صرف عام فوجی یا انجینئر نہیں تھے، اس کا مخصوص ملٹری انجینئر کوئی اور نہیں بلکہ عظیم فنکار لیونارڈو دا ونچی تھا۔ ڈرائنگ رومز کی زینت نہیں تھے، وہ اس سیاسی اور فوجی نظام کا ایک اہم حصہ تھے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی پینٹنگ مونا لیزا آج بلٹ پروف شیشے کے پیچھے رکھی جاتی ہے۔ ایک عظیم فنکار جو خوبصورتی تخلیق کرتا تھا، وہ سیزر جیسے برہم فوجی کمانڈر کے لیے جنگ کے نقشے بنا رہا تھا۔ لیونارڈو نے سیزر کے لیے متحرک مینار بنائے، موویبل ٹاورز، جس میں 300 فوجی بیٹھ کر دشمن کی دیواروں پر ایک ساتھ حملہ کر سکتے تھے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے آج کا کوئی بہت بڑا آرٹسٹ اچانک میسائلز ڈیزائن کرنا شروع کر دے۔ اور لیونارڈو نے متعدد انتہائی پیچیدہ نقشے بھی بنائے، جس میں دریاؤں، پہاڑوں اور دشمن کے قلعوں کی مکمل تفصیل اور کمزوریاں درج تھیں۔ لیکن سیزر کی کامیابی صرف فوجی طاقت اور لیونارڈو کے نقشوں پر مبنی نہیں تھی۔ اس میں شدید سیاسی بدعنوانی بھی شامل تھی۔ اگر ہم اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ماخذ بتاتے ہیں کہ سیزر نے اپنے سیاسی دشمنوں کو دھوکے سے مارا، جیسے کہ اورزینی خاندان۔ ان کو دوستی اور صلح کی بات چیت کے بہانے ایک شاندار دعوت پر بلایا گیا تھا، اور جب وہ سب مطمئن ہو کر وہاں پہنچے تو سیزر نے انہیں قتل کروا دیا۔ اس نے ہر اس شخص کا بروقت صفایا کر دیا جو اس کی طاقت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ اور پھر جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، طاقت کا یہ عظیم اور خوفناک نظام ایک ہی پل میں ڈھیر ہو گیا۔ بورجیا خاندان کی طاقت کا زوال اتنا اچانک ہوا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ الیگزینڈر سکس کی اچانک موت ہو گئی، کچھ ماخذ کہتے ہیں کہ ملیریا کا مچھر ان کی موت کا سبب بنا۔ اور ٹھیک اسی وقت سیزر خود بھی سخت بیمار پڑ گیا۔ وہ سیزر جو کل تک پورے اٹلی کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا تھا، وہ بستر پر بے بس پڑا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ عظیم سلطنت جو انہوں نے خوف اور دھوکے سے بنائی تھی، ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی سبق تھا۔ اور اس کے بعد واتیکن کے تخت پر ایک ایسی شخصیت آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کا نام تھا جولیس ٹو۔ جولیس ٹو، جسے تاریخ میں عام طور پر جنگجو پوپ یا واریر پوپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1503 سے لے کر 1513 تک ان کا دور رہا۔ ان کی شخصیت نہایت رعبدار اور غصے والی تھی، جسے اس وقت کی زبان میں ٹیریبلیٹا کہا جاتا تھا۔ یعنی ایک ایسی خوفناک عظیم شخصیت جس کے آگے کھڑے ہونے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا مقصد صرف روحانی پیشوا بننا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ زرہ پہنی، تلوار اٹھائی اور اٹلی کو بیرونی حملہ آوروں سے آزاد کروانے کے لیے خود فوج کی قیادت کی۔ وہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ اس خطرناک دور میں جب تک چرچ کے پاس اپنی باقاعدہ فوجی طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ اور ان کی یہ ٹیریبلیٹا، یعنی یہ خوفناک غصہ اور ضد، صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ان کا فنکاروں کے ساتھ برتاؤ بھی بالکل فوجی کمانڈروں جیسا ہی تھا۔ خاص طور پر عظیم فنکار مائیکل اینجلو کے ساتھ ان کا ٹکراؤ تو رینیسا کی تاریخ کا سب سے مشہور حصہ بن چکا ہے۔ دونوں ہی شخصیت کے اعتبار سے نہایت ضدی اور اپنے اپنے میدان کے بادشاہ تھے۔ جولیس نے مائیکل اینجلو کو حکم دیا کہ وہ سسٹین چیپل کی چھت کو پینٹ کریں۔ اب مائیکل اینجلو خود کو ایک مجسمہ ساز یعنی خالص اسکلپٹر مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا کام پتھر تراشنا ہے، برش سے پینٹ کرنا نہیں۔
لیکن پوپ جولیس II کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اور یہ ٹکراؤ کتنا شدید تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان باقاعدہ جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب مائیکل اینجلو پوپ کی بار بار کی مداخلت سے تنگ آ گئے تو وہ غصے میں کام چھوڑ کر فلورنس بھاگ گئے۔ لیکن جولیس II ہار ماننے والے تھوڑی تھے۔ انہوں نے فلورنس کی حکومت کو فوجی دھمکیاں بھیجیں کہ اگر ان کے عظیم فنکار کو واپس نہ بھیجا گیا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ مجبوراً مائیکل اینجلو کو واپس آنا پڑا۔ ماخذ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک بار پوپ نے مائیکل اینجلو کو ان کی سستی پر چھڑی سے پیٹا بھی تھا۔ سوچیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مائیکل اینجلو نے 4 سال تک لکڑی کے تختوں پر الٹے لیٹ کر آنکھوں میں پینٹ گرنے کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے اس چھت پر وہ عظیم الشان تصویریں بنائیں، جو آج بھی انسانی فن کا مجازہ مانی جاتی ہیں۔ اگر پوپ جولیس اتنے ضدی نہ ہوتے تو شاید سسٹین چیپل کی وہ چھت کبھی تخلیق ہی نہ ہوتی۔ اس کے علاوہ جولیس II کا آرکیٹیکچرل ویژن بھی عظیم تھا۔ انہوں نے صدیوں پرانے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا کو گرا کر ایک بالکل نیا اور عظیم الشان سینٹ پیٹرز بنوانے کا منصوبہ شروع کیا۔ اس عظیم منصوبے کی لاگت کا اندازہ سننے والوں کو حیران کرے گا۔ 1 ملین گولڈ ڈکٹس۔ آج کے دور میں یہ اربوں ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ جولیس نے ان کاموں کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا، لیکن ان کی مالیاتی حکمت عملی بہت مضبوط تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ پیپل خزانے میں 700,000 فلورنس چھوڑ کر گئے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اور اسی دور میں جب مائیکل اینجلو اور جولیس کا ٹکراؤ چل رہا تھا، روم میں ایک اور نوجوان فنکار کی آمد ہوتی ہے، رافیل۔ جولیس نے اس نوجوان کو ویٹیکن کے مخصوص کمروں کو سجانے کا کام دیا، جنہیں سٹانزے کہا جاتا ہے۔ رافیل کا مزاج مائیکل اینجلو کے بالکل برعکس تھا۔ جہاں میکل اینجلو اداس اور غصے والا تھا، وہاں رافیل نہایت خوش اخلاق اور لوگوں میں گھل مل جانے والا شخص تھا۔ ان کے فن میں ایک ایسی نزاکت تھی جس نے ویٹیکن کی دیواروں کو نیا روپ دے دیا۔ ایک طرف میکل اینجلو کی فنی طاقت اور دوسری طرف رافیل کی خوبصورتی۔ دونوں نے مل کر روم کو دنیا کا سب سے بڑا فن کا مرکز بنا دیا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جولیس II کے بعد جب 1513 میں نئے پوپ لیو ایکس آئے تو روم کا ماحول بالکل بدل گیا۔ لیو ایکس، جن کا اصل نام جوانی ڈے میچی تھا، وہ فلورنس کے مشہور اور امیر میڈیچی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مزاج جولیس سے بالکل مختلف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پوپ بننے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ پاپسی دی ہے تو چلیے ہمیں اس منصب کا لطف اٹھانے دو۔ یعنی ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ زندگی کو انجوائے کرنا تھا۔ وہ ایک آرام پسند اور فن و ادب سے بے پناہ محبت کرنے والے شخص تھے۔ لیو ایکس کا دور روم کے لیے ایک سنہری اور پرتعش دور تھا۔ انہیں ادب، شاعری اور موسیقی سے عشق تھا۔ ان کے دربار میں بڑی بڑی محفلیں جمتی تھیں۔ اور اس نئے ماحول میں انہوں نے مائیکل اینجلو کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مائیکل اینجلو کا سنجیدہ مزاج لیو کی خوشگوار محفلوں سے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے رافیل کو اپنا سب سے پسندیدہ فنکار بنا لیا۔ رافیل کی خوبصورتی اور ان کا خوش مزاج انداز لیو ایکس کے مزاج کے بالکل مطابق تھا۔ لیو نے رافیل کو بہت نوازا۔ اس عیش و عشرت کے دور میں ایک اہم چیز جو سامنے آئی وہ تھی قدیم فن کی بجایابی۔ رافائل صرف پینٹنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے قدیم روم کی عمارات کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ رافائل نے لیو کو ایک انتہائی جذباتی خط لکھا۔ اس وقت روم میں لوگ قدیم اور تاریخی پتھروں کو جلا کر ان سے چونا بنا رہے تھے تاکہ نئے گھر بنائے جا سکیں۔ رافائل نے درخواست کی کہ ان عظیم تاریخی نشانیوں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ لیو نے اس درخواست کو قبول کیا اور رافائل کو ان قدیم آثار کا نگران مقرر کر دیا تاکہ اس تاریخی ورثے کو محفوظ کیا جا سکے۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں ایک بہت بڑا بحران بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیو ایکس کا فن اور ادب سے یہ عشق اچھا تھا، لیکن ان کی بے تحاشا فضول خرچی نے آگے چل کر یورپ کی تاریخ ہلا دی۔ ماخذ کے مطابق جب لیو کا انتقال ہوا تو ان کے پاس 1,04,655 ڈکٹس کی مالیت کے صرف زیورات اور ہیرے تھے۔ اس عائش و عشرت اور سینٹ پیٹرز کی عظیم تعمیر کی وجہ سے پاپل خزانہ خالی ہو گیا۔
پیسے کی شدید ضرورت تھی۔ اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے لیو نے انڈلجنسز بیچنا شروع کیے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو یہ جنت کے ٹکٹ تھے، جہاں پیسہ دے کر لوگ اپنے گناہوں کی معافی خرید رہے تھے۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے جرمنی میں احتجاج کی آگ کو بھڑکایا، جس نے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کی شکل اختیار کی۔ لیو ٹینتھ اپنے فن میں اتنے مگن تھے کہ وہ اس عظیم طوفان کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ ہم آج اس تحقیقی سفر میں ان پرانے پوپس اور فنکاروں پر اتنی تفصیل سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ تاریخ کبھی بھی صرف سفید اور سیاہ نہیں ہوتی۔ اس ہائی رینیسانس کے دور کا تجزیہ کرنے سے ایک سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سیاست میں دھوکہ دہی تھی، اپنوں کا قتل تھا، سیاسی بدعنوانی تھی اور پیسے کی ہوس تھی۔ اور ٹھیک اسی وقت اسی ماحول میں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم فن تخلیق ہو رہا تھا۔ سسٹین چیپل کی چھت، سینٹ پیٹرز کی عظیم عمارت اور رافائل کی تصویریں۔ خوبصورتی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں تنقیدی نگاہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ بظاہر جو وقت اخلاقی زوال کا لگتا ہے، جہاں حکمران صرف اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف تھے، وہی وقت انسانی صلاحیتوں کے عروج کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان عظیم فنکاروں کو جس سرپرستی اور دولت کی ضرورت تھی، وہ انہیں انہی حکمرانوں نے فراہم کی جن کے طریقے اخلاقی طور پر سوالیہ تھے۔ اگر جولیس سیکنڈ 1 ملین ڈکٹس خرچ نہ کرتا تو سینٹ پیٹرز نہ بنتا۔ اگر لیو ایکس امیرانہ محفلیں نہ سجاتا تو رافائل کو وہ آزادی نہ ملتی۔ اس سے ہمیں آج کے دور کی معلومات کو بھی دیکھنے کا ایک نیا زاویہ ملتا ہے کہ اچھائی اور برائی اکثر ایک ہی درخت کی 2 شاخائیں ہوتی ہیں، لیکن اس سنہرے دور کا انجام بہت دردناک اور اچانک تھا۔ اس تحقیقی سفر کے آخری حصے میں ہم اس عظیم صدی کے زوال کی طرف آتے ہیں۔ سالوں کی طاقت کی کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1527 میں سیک آف روم کا واقعہ پیش آیا۔ ایمپرر چارلز وی کی فوجوں کو، جن میں بھارے کے فوجی شامل تھے، عرصے سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تنخواہ روم کو لوٹ کر نکالیں گے۔ ان بیرونی افواج نے روم پر حملہ کیا اور اس خوبصورت شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوگ قتل کیے گئے، عمارتیں جلائی گئیں۔ وہ دولت، وہ فن کی محفلیں اور وہ بے فکری کا ماحول ایک ہی جھٹکے میں خاک میں مل گیا۔ روم کا سنہری دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ روم کی اس تباہی کے بعد فن اور خوبصورتی کا مرکز وہاں سے منتقل ہو کر وینس کی طرف چلا گیا، جسے ہم وینس میں آخری غروب آفتاب کہہ سکتے ہیں۔ روم جل چکا تھا، لیکن وینس میں ٹیٹیان جیسے عظیم مصور اور آرٹینو جیسے قلمکار موجود تھے جنہوں نے رینیسانس کی آخری چمک کو زندہ رکھا۔ ان کی پینٹنگز میں روم کا جوش تو نہیں تھا، لیکن ایک ٹھہراؤ ضرور تھا۔ لیکن وہ طاقت کا نشہ اور فنی عروج جو روم کی گلیوں میں تھا، وہ 1527 کے حملے کے ساتھ ہی ٹوٹ چکا تھا۔ آخری وقت میں روم نے جو قیمت چکائی وہ بہت بھاری تھی۔ جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری گہرا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ ایک ایسا سوال جو تاریخ کے اس پورے تجزیے کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کا عظیم ترین فن اور خوبصورتی سنگین سیاسی بڑا عنوانی، امیرانوں کے فضول خرچ اور انسانی دکھوں کی قیمت پر وجود میں آتی ہے، تو کیا تاریخ میں اس خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے ان اخلاقی سمجھوتوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم آج ان عظیم فنی شاہکاروں کو دیکھتے ہوئے ان قربانیوں، ان دھوکے بازیوں اور ان خونی کہانیوں کو بھلا سکتے ہیں جن کی بنیادوں پر وہ کھڑے ہیں؟ آج ہم اطالوی نشاط ثانیہ کے اس عظیم الشان سفر کو بالآخر اپنے اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم اس دور کی فکری بغاوت سے لے کر اس کے ہولناک سیاسی زوال تک کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اور آج کے اس مطالعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ول ڈیورنٹ کی کتاب دی رینیسانس کے آخری ابواب کا جائزہ لینا ہے۔ ان صفحات میں بہت کچھ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس میں میکیاولی کا وہ مشہور سیاسی فلسفہ شامل ہے، اور 1527 میں روم کی وہ تباہی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور وینس کے آخری عظیم فنکاروں یعنی ٹیشین اور ٹنٹوریٹو کا ذکر بھی ہے،
اور پھر بالآخر اس شاندار دور کے خاتمے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، کیونکہ سچ میں یہ حیران کر دینے والی بات ہے کہ کیسے ایک ایسا دور جس نے دنیا کو عظیم ترین فن دیا اور اتنے بڑے دانشور دیے، وہ بالآخر جنگوں اور اتنی شدید اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہی تو وہ بات ہے جو ہم نے آج کھوجنی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ زوال کوئی راتوں رات نہیں آیا تھا۔ یعنی یہ اچانک نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ اس وقت کی منقسم ریاستوں اور جو بدلتے ہوئے عالمی تجارتی راستے تھے ان کا ایک ناگزیر نتیجہ تھا۔ یہ ایک لمبا عمل تھا۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مزید گہرائی میں جائیں، میں سننے والوں کو یاد دلاتا چلوں کہ پورے مطالعے کے دوران ہماری یہ کوشش رہے گی کہ تاریخی حقائق کو غیر جانبداری سے پیش کیا جائے۔ 100%، خاص طور پر جہاں سیاسی یا مذہبی تنازعات کا ذکر ہو، کیونکہ ول ڈیورنٹ کے ماخذ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی حساس سمجھی جا سکتی ہیں۔ ہم صرف ان کے خیالات کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو چلیں اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم 19ویں اور 20ویں باب کی طرف دیکھیں تو وہاں اطالوی معاشرے کی اخلاقی حالت کا ذکر ملتا ہے، جو کہ کافی خراب ہو چکی تھی۔ بالکل۔ بے پناہ دولت اور سیاسی عدم استحکام نے، اور خاص طور پر ان کرائے کے فوجیوں کے غلبے نے، اخلاقیات کو تباہ کر دیا تھا۔ مذہب کا جو ایک خوف ہوتا ہے وہ کم ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ طاقت اور دھوکہ دہی نے لے لی تھی۔ جب ہم فرانسسکو گچیاڈینی جیسے مفکروں کو پڑھتے ہیں تو ان کی مایوسی صاف نظر آتی ہے۔ ہاں، میں نے بھی ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ انسان کی فطرت کے حوالے سے کافی تلخ ہو چکے تھے۔ گچیاڈینی انسان کی فطرت کو خود غرض اور برائی کی طرف مائل سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک جمہوریت یا عام عوام پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی تھی۔ یعنی وہ عوام کو حکومت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل نہیں۔ وہ تو مانتے تھے کہ مذہب بھی بس معاشرے کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کے نزدیک انسان ڈنڈے کے بغیر سیدھا نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ مایوسی اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ اور اسی مایوسی اور اسی تاریک ماحول میں ایک ایسا نام ابھرتا ہے جس نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، نکولو میکیاویلی۔ اوہ، میکیاویلی کی تو زندگی ہی ایک پوری ٹریجڈی ہے۔ سچ میں ایک ناکام سفیر جسے فلورنس میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اسے ریک پر باندھ کر کھینچا گیا اور پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس جلاوطنی کے دوران اس کا رویہ کیسا تھا۔ وہ دن بھر کسانوں کے ساتھ مٹی میں کام کرتا تھا، اور پھر رات کو وہ دربار والے شاندار کپڑے پہن کر قدیم رومی مفکرین کی کتابیں پڑھتا تھا، اور اسی تنہائی اور غصے کی حالت میں اس نے دی پرنس جیسی کتاب لکھی۔ یہ رات کو کپڑے بدلنے والی بات بہت دلچسپ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ابھی بھی اقتدار کے ایوانوں میں ہی تھا۔ بالکل، اور اسی کتاب میں اس نے سیاست اور اخلاقیات کو بالکل الگ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی فکری بغاوت تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ ریاست کی بقا کے لیے حکمران کو ہر حد پار کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ مشہور مقولہ ہے نا کہ مقصد ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، مقصد اگر ریاست کو بچانا ہے تو آپ جو بھی طریقہ استعمال کریں وہ درست ہے۔ اس نے تو سیزر بورجیا کو ایک مثالی حکمران قرار دے دیا تھا۔ سیزر بورجیا؟ لیکن وہ تو اپنی بے رحمی اور ظالمانہ کارروائیوں کے لیے بدنام تھا، ایک ایسا شخص جو اپنے ہی خاندان والوں کو مروانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ یہی تو میکیاویلی کا نقطہ تھا۔ وہ بے رحم تھا اور طاقتور تھا۔ میکیاویلی کا حتمی مقصد دراصل اٹلی کو متحد کرنا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اٹلی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا ہے اور بیرونی حملہ ور اسے کھا جائیں گے۔ تو اس کے خیال میں ایک ظالم لیکن مضبوط حکمران ہی اٹلی کو بچا سکتا تھا۔ 100%۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو لوہے کے ہاتھوں سے ان تمام ریاستوں کو جوڑ دے۔ اخلاقیات بعد میں دیکھی جا سکتی ہیں، پہلے ریاست تو بچے۔ یہی کہانی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ میکیاویلی کا یہ ڈر بالکل سچ ثابت ہوا، اور ہم 21ویں باب کی طرف آتے ہیں جہاں 1527 میں روم کی تباہی کا ذکر ہے۔ دی سیک آف روم، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی تاریخ باب ہے۔ اٹلی اس وقت تک غیر ملکی طاقتوں یعنی فرانس اور ہولی رومن امپائر کے درمیان ایک جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ سیاسی بساط بچ چکی تھی اور پوپ کلیمنٹ ہفتم اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ پوپ کلیمنٹ کی جو پالیسیاں تھیں وہ بہت کمزور اور بدلتی ہوئی تھیں۔
وہ کبھی ایک طاقت کا ساتھ دیتے، کبھی دوسری کا، اور اس عدم استحکام نے روم کو سیدھا خطرے میں ڈال دیا۔ اور پھر ہولی رومن ایمپرر چارلز پنجم کی وہ فوج جس میں جرمن اور ہسپانوی کرائے کے فوجی شامل تھے، وہ اٹلی میں داخل ہوئی۔ اور وہ فوج مہینوں سے تنخواہ سے محروم تھی، وہ بھوکی تھی، اور انہیں روم کو لوٹنے کا لالچ دے کر وہاں لایا گیا تھا۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں بھوکے اور غصے سے بھرے ہوئے فوجی۔ مئی 1527 کا وہ دن، دھند بفائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فوج روم میں داخل ہو گئی، اور اسی حملے کے دوران ان کا کمانڈر ڈیوک آف بوربن مارا گیا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ حوالہ آتا ہے۔ مجسمہ ساز بینینو ویٹوسیلینی نے اپنی سوانح عمری میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈیوک آف بوربن کو اس نے خود گولی ماری تھی۔ یہ فنکار بھی کیسی کیسی جنگوں میں شامل تھے، لیکن کمانڈر کے مرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ فوج مکمل طور پر بے قابو ہو گئی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ تہذیب کا قتل تھا۔ فوجی ایک پاگل ہجوم بن چکے تھے۔ ول ڈیورنٹ نے جو مناظر بیان کیے ہیں وہ واقعی خوفناک ہیں۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو مار دیا گیا، گرجا گھروں کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا گیا، اور جو قیمتی آرٹ اور صدیوں پرانی کتابیں تھیں انہیں جلا دیا گیا، پادریوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جو لوگ بچ گئے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاکہ ان سے دولت نکلوائی جا سکے۔ اور اس سب کے دوران پوپ کلیمنٹ کہاں تھے؟ وہ کیسٹیل سانت انجلو کے قلعے میں قیدی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مہینوں تک وہ وہیں محصور رہے اور اپنے شہر کو جلتا ہوا دیکھتے رہے۔ اسے ایک واقعے نے اطالوی آزادی کا گویا خاتمہ کر دیا۔ اٹلی اس کے بعد مکمل طور پر ہسپینی تسلط میں چلا گیا۔ نشاط ثانیہ کا جو ایک سنہرا خواب تھا وہ روم کی ان گلیوں میں بکھر گیا۔ لیکن روم جل رہا تھا اور دوسری طرف وینس میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ باب 22 ہمیں بتاتا ہے کہ وینس کی آخری چمک ابھی باقی تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ جب باقی اٹلی جنگوں میں تباہ ہو رہا تھا، وینس میں فن اپنے عروج پر تھا۔ جغرافیائی طور پر پانیوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے وہ کافی حد تک محفوظ تھے۔ اور اسی محفوظ ماحول میں ہمیں ٹیشین جیسے فنکار ملتے ہیں۔ ٹیشین کی تو زندگی ہی حیرت انگیز تھی۔ 99 سال کی طویل عمر پائی اس نے۔ وہ بادشاہوں اور پوپ دونوں کا پسندیدہ مصور تھا۔ اس کے فن کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندگی کی بے پناہ خوشی اور خوبصورتی جھلکتی تھی۔ روم کے فنکاروں کی طرح وہ مایوس نہیں تھا۔ بالکل، اس کے رنگوں میں ایک حقیقت پسندی اور ایک جشن کا احساس تھا۔ اس نے شہنشاہ چارلز پنجم کی بھی شاندار تصویریں بنائیں، وہی چارلز پنجم جس کی فوج نے روم کو تباہ کیا تھا۔ یہ تاریخ کی عجیب ستم ظریفی ہے، لیکن ٹیشین طویل عمری کے باوجود آخری دم تک پینٹ کرتا رہا، یہاں تک کہ جب 1576 میں طاعون پھیلا تب جا کر اس کا انتقال ہوا۔ اور اسی دوران ٹنٹوریٹو کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا انداز بہت ہی منفرد تھا۔ ٹنٹوریٹو کا تو نعرہ ہی یہ تھا کہ مائیکل اینجلو کا ڈیزائن اور ٹیشین کا رنگ، وہ حقیقت پسندی کی انتہا پر تھا۔ اور وہ بہت تیزی سے کام کرتا تھا۔ ڈیورنٹ بتاتے ہیں کہ اس نے سستے داموں دیوا ہیکل پینٹنگز بنائیں تاکہ اس کا فن زیادہ سے زیادہ دنیا دیکھ سکے۔ اس کا شاہکار دی گلوری آف پیراڈائز ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آئل پینٹنگ تھی۔ 72 فٹ لمبی اور 23 فٹ چوڑی، ذرا تصور کریں اس کینوس کا۔ اور اس میں سینکڑوں شخصیات کو کمال مہارت سے پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ نشاط ثانیہ کے فن کا ایک عظیم الشان اختتام تھا۔ وینس نے گویا اس دور کو ایک آخری شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے، اور باب 23 میں ہم نشاط ثانیہ کے حتمی اختتام کو دیکھتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جنگیں نہیں بلکہ معیشت تھی۔ بالکل، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معاشی زوال کس طرح تہذیبوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ اٹلی کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ نئی بحری راستے دریافت ہونے کے بعد جو عالمی تجارت تھی وہ بحر روم سے نکل کر بحر اوقیانوس کی طرف منتقل ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہسپانوی وائسرائے کے جو بھاری ٹیکس تھے انہوں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اٹلی کا درمیانہ طبقہ جو فنکاروں کو سپورٹ کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس معاشی اور سیاسی گھٹن کا سب سے گہرا اثر مائیکل اینجلو کی آخری زندگی پر نظر آتا ہے۔ پوپ پال سوم نے 60 سالہ مائیکل اینجلو کو ویٹیکن کا چیف آرکیٹیکٹ تو بنا دیا تھا، لیکن وہ اب وہ مائیکل اینجلو نہیں تھا جس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا تھا۔
اس عمر میں اس نے سسٹین چیپل کی دیوار پر دی لاسٹ ججمنٹ بنائی، جو کہ ایک انتہائی خوفناک پینٹنگ ہے۔ اس میں انسانی جسموں کی جو اذیت دکھائی گئی ہے وہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ اپنے آخری دور میں شدید مایوسی کا شکار تھا۔ اس نے اپنا ہی بنایا ہوا مجسمہ پیٹا، غصے اور مایوسی میں توڑ دیا۔ یہ واقعہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ ایک ایسا فنکار جس نے پتھروں میں جان ڈالی، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے انہیں توڑ رہا تھا۔ کیونکہ وہ اس دنیا سے بیزار ہو چکا تھا، اور جب 99 سال کی عمر میں وہ مرا تو اس نے موت کو ایک دوست کی طرح خوش آمدید کہا۔ اسے لگا جیسے ایک طویل قید سے رہائی مل گئی ہو۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اٹلی میں نشاط ثانیہ کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک امید کی کرن بھی ہے۔ ول ڈیورنٹ نے اپنی کتاب کے آخر میں جو حتمی پیغام دیا ہے، جی، ڈیورنٹ کا 99 یہ بہت ہی خوبصورت حصہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ اٹلی میں یہ دور ختم ہو گیا، لیکن اس نے انسانی شعور کو جو آزاد کیا تھا وہ مر نہیں سکتا تھا۔ یعنی وہ روشنی وہیں نہیں رکی۔ بالکل نہیں، یہ روشنی ایلپس کے پہاڑ پار کر کے باقی یورپ مثلاً فرانس، انگلینڈ اور جرمنی میں پھیل گئی، اور اسی نے ہماری جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ تو آخر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے پریٹار کی شاعری سے شروع ہونے والا یہ سفر فلورنس کی فنکارانہ عظمت سے گزرتا ہوا میکیاویلی کی تلخ حقیقت پسندی اور روم کی تباہی پر ختم ہوا۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے دنیا کو روشن کیا، لیکن افسوس کہ وہ خود کو متحد نہ رکھ سکی۔ اس سے ایک اہم اور شاید قدرے پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کی اس جدید دنیا میں بھی ہم ویسی ہی صورتحال کا شکار نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جہاں آج بے پناہ ٹیکنیکی اور فکری ترقی تو ہے، لیکن کیا ہم اندر سے اتنے ہی کھوکھلے تو نہیں ہو رہے؟ بالکل۔ طاقت کی ہوس اور اخلاقیات کے بغیر ریاستیں ویسے ہی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو سکتی ہیں جیسے 1527 کا اٹلی کھڑا تھا۔ کیا عظیم الشان تہذیبیں ہمیشہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر بکھر جاتی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی دنیا پر بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ اور شاید یہی تاریخ پڑھنے کا اصل مقصد ہے کہ ہم ان پیٹرنز کو پہچان سکیں۔ دی ڈیپ ڈائیو کی جانب سے لیجنڈز اینڈ لینڈ سیریز کے اس سفر میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اس تاریخی دور کے اختتام کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مستقبل میں تاریخ کے نئے ادوار اور نئے اسرار کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور دریافت کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔